جی جی السلام جی علیکم، شیئر. ویلکم ٹو آور شو لائف ود راشد ڈار. اور آج کے ہمارے مہمان ہیں جناب پروفیسر رانا راشد اشرف صاحب. آپ ایک جانی مانی شخصیت ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، اسلام آباد میں اس وقت موجود ہیں اور ہمارے ساتھ لائیو لنک پہ ہمارے پروگرام میں شرکت کیا. ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. دوسرے مہمان ہیں ہمارے انجینئر عبدالرحمان شفیق. یہ ای روزگار پروگرام ملتان کے انچارج ہیں اور پروفیسر ہیں، پی ایچ ڈی ہیں اور کمپیوٹر کے اندر، ٹیکنالوجی کے اندر بہت زیادہ مہارت رکھتے ہیں. تو آپ دونوں مہمانوں کا پروگرام کے اندر شرکت کرنے کا بہت شکریہ. دونوں علمی شخصیات ہیں. آج کی ہماری گفتگو پہلے ہم سٹارٹ کریں گے ایجوکیشن کے اوپر. اگلے مرحلے میں پھر میں اور رانا راشد صاحب مہنگائی اور دیگر ملکی حالات کے اوپر گفتگو کریں گے. تو پلیز سٹارٹ کرتے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے. میرا سوال ہے معزز مہمانوں سے. پہلے جناب عبدالرحمان بھائی، آپ ہمیں بتائیں کہ ایجوکیشن سسٹم کہاں پہ ہمارا کھڑا ہے اور دنیا کے اندر ریسرچ اور ایجوکیشن کی کیا پوزیشن ہے؟ جی وعلیکم السلام راشد بھائی. Thank you so much for inviting me to this program. As far as concerned with آپ نے جو بھی کوشچن کیا، میں اردو میں بات کر لیتا ہوں کیونکہ موسٹلی آپ کی آڈینس جو ہے اردو بہتر سمجھتے ہیں. تو ہمارے جو ایجوکیشن ہے، جو ایجوکیشن سسٹم ہے، بنیادی طور پہ ہر ایک پرسن کو پتہ ہے کہ موسٹلی لوگ جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ ہیں، لیکن وہ ایجوکیشن سسٹم کا جو پروسیس ہے وہ ایسا کوئی اولڈ فیشنڈ ہے کہ ہمیں نیو چیزوں کی طرف جانے میں بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں. اس میں کیا ہے، ابھی ہم نے دیکھا ریسنٹلی ہمارا ایک بجٹ اپروو ہوا ہے، وہ 6 ارب روپے کا آئی تھنک سو اپروو ہوا ہے فار اونلی ایجوکیشن. اب اس ایجوکیشن سسٹم میں جہاں پہ 6 ارب، صرف 6 ارب منظور ہوا، اس میں آپ نے نئی ڈیجیٹلائزیشن بھی لے کے آنی ہے، نئے یونیورسٹیز بھی بنانی ہے، اس میں آپ لوگوں نے ایگزسٹنگ سسٹم کو امپروو بھی کرنا ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں نے اس میں انکلوڈ کروانی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر میں بات کروں کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے ان کمپیئر ود فارن کنٹریز، تو میں کہوں گا کہ ہم بہت پیچھے ہیں، ابھی تک بہت پیچھے ہیں. اب میں ریسنٹلی آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے بتا سکتا ہوں کہ کیا ہے. اگر آپ ریسرچ کی بات کرتے ہیں تو فارن کنٹری میں چلے جائیں، آپ کو ریسرچ اسکالرشپس دیتے ہیں، ریسرچ گائیڈنس دیتے ہیں، ریسرچ کروانے کے لیے پیسے کے ساتھ ساتھ آپ کو اکوموڈیشن دیتے ہیں، آپ کے ہر طرح کے ایکسپینسز کو بیئر کرتے ہیں جسٹ فار دا سیک آف ریسرچ. اب ریسرچ ہے کیا؟ بیسیکلی انوویشن ہے آپ کا، کہ آپ کی کوئی نئی اپروچ، کیونکہ چیزیں جو ہیں وہ ایگزسٹ کر رہی ہیں. ہمیں 1400 سال پہلے جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں بتا دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے. اب مسئلہ یہ کہ ہم نے اس کو کھوجنا شروع کیا ہوا ہے اور اس کی تہہ تک جا رہے ہیں. اب وہ جو ریسرچ ہے نا، اس بیس پہ ہمیں مل رہی ہے، ہمیں پتہ چل رہی ہے، لیکن اس پہ ہم کتنا انٹرسٹ رکھتے ہیں ایز کمپیئرڈ ود ادر کنٹریز، وہ انٹرسٹ ہمارا بہت کم ہے. ٹھیک ہے، ایک مثال جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے پروفیسر صاحب ہیں، وہ 15 سال لندن میں رہے ہیں، لندن کی یونیورسٹی میں پڑھتے رہے ہیں وہاں پہ. پھر بعد میں انہوں نے پی ایچ ڈی وہاں سے کی اور پھر جو ہے وہ واپس پاکستان آ گئے. اور وہ جیسے ہی پاکستان میں آئے ہیں، ان کا جو ریسرچ انسٹیٹیوٹ تھا، انہوں نے اسپیشلی ان کو جو ہے وہ دعوت دی کہ آپ ایسا کریں، آپ ہمارے ساتھ اچھا ایک ٹینیور گزار کے گئے ہیں، تو وائی ناٹ کہ آپ واپس آ جائیں ہمارے پاس، ہم آپ کو اتنے £1000 جو ہے نا آفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے ریفیوز کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے جو ہے وہ اپنے جو ایریا کی یونیورسٹی ہے اس کو میں اپروچ کروں گا، میں اس کو بلڈ کروں گا، اس کے اندر جو ان صلاحیتیں ہیں اسٹوڈنٹس کے اندر ان کو میں نکھارنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ اس غرض سے آتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ جو یونیورسٹی ہے ان کی پرانی یا ریسرچ لیب ہے، وہ ان کو ایک 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 انسٹرومنٹ دیتی ہے جو کہ پاکستانی ویلیو ہے اس انسٹرومنٹ کی تقریباً 4 لاکھ روپے. اب وہ 4 لاکھ کا ایک ریڈار آتا ہے، اس ریڈار کے ذریعے جو ہے وہ ریسرچ کی جا رہی ہے.
اب اس ریسرچ کے کئی پہلو ہیں، وہ میں آج آپ کے ساتھ بعد میں ڈسکس کرتا ہوں. تو ادھر وہ ان کو دے رہے ہیں اسپیشلی، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ فری آف کاسٹ رکھیں اور ریسرچ کریں، اور ریسرچ کرنے کے بعد ہمیں بھیجیں. آپ اپنے علاقے میں بیٹھ کے ریسرچ بھیجیں. آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کے ہونہار اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو ہم فلی فنڈیڈ اسکالرشپ دیتے ہیں، آپ ہمارے پاس ان کو پڑھنے بھیجیں. یہ معیار ہے ان کی ایجوکیشن کا. اور ریسرچ فیلڈ کا، کیونکہ آنے والی جو فیلڈ ہے وہ ہے ہی بیسڈ ریسرچ ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ کو پتہ ہے کہ آج کے موجودہ دور میں آرٹیفیشلی چیزوں کو کس طرح مینیج کیا جا رہا ہے، کس طرح انسانوں کی جو ہے وہ کھپت جو ہے ان کو کم کیا جا رہا ہے، اس کی جگہ روبوٹکس آ رہے ہیں. تو جو روبوٹک فیلڈ ہے وہ انکریجمنٹ ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ناسا والے جو ہیں وہ جدید میزائل سسٹم بنا رہے ہیں، جدید مائکروسکوپ بنا دی ہوئی ہے انہوں نے، وہ ادھر جا رہے ہیں. لیکن ہمارا ایجوکیشن سسٹم اوپر جانے کے بجائے جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اسی کو مینٹین نہیں کر پا رہا. اسی میں ہی اتنے فلاز ہیں کہ بس اس کے بارے میں بندہ کیا بات کرے. ریسنٹلی آپ کے لوکل یونیورسٹی کی ایک بلڈنگ ہے جو کہ 10 دن بھی نہیں ہوئی بنی ہوئی، وہ گر گئی ہے. اب یہ ہمارا علم ہے کہ ہماری ایجوکیشن انفراسٹرکچر تو ایک طرف رہ گیا، ایجوکیشن سسٹم جو جہاں جس لوگوں نے پڑھانا ہے وہ لوگ بھی اس سے اکتا گئے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے پڑھنا ہے وہ بھی اکتائے ہوئے ہیں. تو دونوں طرف سے جو ہے نا، میرا خیال ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے اس سسٹم میں بہت بری طرح فال ہو رہا ہے. اور اس کو جو ہے نا تھوڑی سی میں اس میں ان پٹ یہ دینا چاہوں گا کہ ہم چونکہ بلانگ کرتے ہیں صادق آباد سے، تو صادق آباد کو تھوڑا سا میں ڈیجیٹائز کرنا چاہ رہا ہوں. تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ یہ ڈیجیٹل بنے، اور اس کے لیے کچھ اسٹیپس اٹھانے کی ضرورت ہے، جو کہ آپ جیسے اور دوست اور آپ دوست جو ہیں مل کے ہم اسٹیپ اٹھا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ہمارے پیپل جو ہے صادق آباد کے پیپلز، یہ نہیں کہ وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے، وہ بہت ماشاء اللہ ایجوکیٹڈ بھی ہیں، بہت قابل بھی ہیں. یہاں سے جا کے جاب کرتے ہیں، لاہور، کراچی، اسلام آباد، اتنے دور دور جا کے جابس کر رہے ہیں. وائی ناٹ کہ ہم اپنے ہی علاقے میں جاب کریشن کیوں نہیں کر پا رہے. ہم وہاں پہ مختلف آرگنائزیشن میں جا کے ٹیک پارٹ کرتے ہیں، لیکن اپنے یہاں پہ کوئی آرگنائزیشن ایسی بلڈ نہیں کر پا رہے. تو اس طرح لوگوں کو تھوڑا سا ہمیں ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. سوری، اپنا مائک میوٹ کیجیے گا. آپ سے مزید گفتگو کرتے ہیں. تو ابھی ہم ان پٹ لیتے ہیں اپنے معزز مہمان رانا راشد اشرف صاحب. جی سر جی، آپ اس کے اوپر کیا ان پٹ دیں گے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو رحمان شفیق، آپ کا بہت اچھی آپ نے بات کی ہے اور مجھے بہت اچھا لگا. دیکھیں، میں بڑی مختصر سی باتیں کروں گا، میں ڈیٹیل میں نہیں زیادہ جاؤں گا. سب سے پہلے تو میں اپنا تعارف تھوڑا سا کروا دوں. رحمان شفیق، میں بھی اسی ادارے کا پڑھا ہوا ہوں اور وہیں پہ پڑھاتا رہا ہوں جہاں سے آپ پڑھ کے ہیں، اقرا. میں اقرا کے پائنیئرز میں سے ہوں. آپ تو خیر جونیئر موسٹ ہیں، بہت چھوٹے ہیں. اور دوسرا ایجوکیشن کے حوالے سے یہ ہے کہ جی آپ نے کہا کہ ہم جو چیزیں ہم فیس کر رہے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم ابھی تک انہی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اس کی وجہ کہ سر ہم نے رٹے پہ لگایا ہوا ہے بچوں کو. ہم نے بچوں کو رٹے پہ لگایا ہوا ہے. ہم جب تک ان کے کنسیپٹس نہیں کلیئر کریں گے، ان کو اس چیز کی طرف نہیں لے کے آئیں گے. ہم ابھی تک اسی بات پہ پھنسے ہوئے ہیں کہ جی یہ جو ہے یہ پاکستان، یہ انڈیا، پاکستان انڈیا، پاکستان انڈیا. ہمارے وہی دارا کا گاؤں ابھی تک چل رہا ہے. ہمارے ہاں دارا کا گاؤں چل رہا ہے. ہم ابھی تک بچوں کو سائنس ایجوکیشن نہیں دے سکے، جو انوویٹو آئیڈیاز ہیں وہ نہیں دے سکے، کنسیپٹس نہیں دے سکے. ہم اس میں بچوں کو یہ ضرور کہہ دیتے ہیں یہ اسکیلر ہیں، یہ ویکٹرز ہیں. کیمسٹری میں آرگینک بتا دیتے ہیں، اور بھائی ان کے کنسیپٹ تو کلیئر کریں. ہم انہیں میتھ بھی پڑھا دیتے ہیں، بایو بھی پڑھا دیتے ہیں، سارا کچھ پڑھا رہے ہیں، کمپیوٹر سائنس بھی پڑھا دیتے ہیں. میں خود پڑھاتا رہا ہوں کمپیوٹر سائنس. میں نے اسٹوڈنٹ سے کہا، میں نے کہا میں آپ کو الیکٹرانک ڈیٹا پروسیسنگ اگر ای ڈی پی پڑھا رہا ہوں، یہ ای ڈی پی میں یہ بیسکس ہیں، یہ ویری سمپل 0 and 1. اس کو سمجھ لو، نمبر سسٹم سمجھ لو، سگنل سمجھ لو، یہ ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی. بٹ میں نے کہا رٹا نہیں لگانا. میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا تھا رٹا لگا کے نہیں آنا، آپ نے سمجھ کے پڑھنا ہے. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو جب اس لیول پہ لے آئیں گے
کہ اگر وہ اپنے جو اس کی ذہن اس کو کہہ رہا ہے, جو اس کا opinion ہے, وہ اگر وہ ایکسپریس کر سکے, وہ بیان کر سکتا ہے, پھر ہم سمجھیں گے ہم کامیاب ہو گئے. بھلے وہ کسی لیول کا اسٹوڈنٹ ہو, بھلے وہ 8ویں کا ہے, 5ویں کا ہے, وہ میٹرک میں ہے, وہ ایف ایس سی میں ہے یا انٹر میں ہے, وہ گریجویشن میں ہے, پوسٹ گریجویشن میں ہے, انڈر گریجویٹ, جو بھی ہے لیول, پی ایچ ڈی ہے, پوسٹ ڈاک ہے, جو بھی ہے, بٹ ان کے کنسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے. یہ چیز ہے. اور میں نے اس پہ بات کی کیونکہ میرے فادر جو ہیں وہ شاید آپ دونوں کے لیے ایک نئی بات ہو, اقرا کے فاؤنڈرز میں سے ہیں. یعنی کہ میرے والد صاحب کو آپ جانتے ہی ہوں گے, اشرف صاحب, اشرف پیٹرول پمپ والے. جی جی بالکل. حنیف صاحب کے بعد وہ حنیف صاحب مرحوم کے بعد میرے والد صاحب وہ صدر بھی رہے اقرا کے, اس کے بعد وہ جوائنٹ سیکرٹری تھے, جنرل سیکرٹری تھے, اور ابھی تک امین باجوہ صاحب اور والد صاحب کے سائنز ہوتے ہیں, کوئی بھی کسی قسم کی اپروول ہو. بات یہ ہے کہ وہاں پہ ہم نے کنسیپٹ دیے. میں 96 میں اقرا میں ہم نے فرسٹ ٹائم کمپیوٹر کی ایجوکیشن سٹارٹ کی تھی. آئی واز دا فرسٹ پرسن جس نے یہ سٹارٹ کیا تھا پڑھانا. میں نے 1992 میں شارٹ کورس کر چکا تھا کمپیوٹر کا. بٹ بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ ہمارا ماحول, ہم بچوں کو وہاں پہ کچھ اور پڑھا رہے ہیں, گھر پہ جا کے انہیں ماحول اس سے ڈیفرنٹ ملتا ہے. آپ گھر سے باہر جاتے ہیں, جب معاشرے میں نکلتے ہیں, سوسائٹی میں, وہاں پہ آپ کو بالکل ہی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہم اسکول میں بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ جی ایمانداری اس کا ریوارڈ یہ ہے. ہم اسکول جاتے ہیں, اسکول سے نکلتے ہیں بچے, سوسائٹی میں جاتے ہیں, ہر بندہ ہی تقریباً اکثریت ہمیں وہ نظر آتی ہے جو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. اور بھائی ہم جب تک اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے ہم کیسے ایجوکیشن اچھی دے سکتے ہیں. ہم ابھی تک صرف کاپی کر رہے ہیں انہیں, ہم سمجھ نہیں سکے. ہم نقالی میں بہت ہوشیار ہیں, اور جو ہمارے پاس اگر کوئی ٹیلنٹڈ پرسن ہوتا ہے, آپ دیکھ لیں کون سا پروگرام آتا ہے جی یورپین کنٹریز کی طرف سے, HSMP, ہائیلی اسکلڈ مائیگرنٹ پروگرام. میں خود اس میں گیا, اور اس میں بھی کیا ہوا, میرا جب انٹرویو ہوا اس نے کہا جی وی آر سوری. میں نے کہا سر کیا؟ اس نے کہا ہمیں ایوریج ہائیلی اسکلڈ چاہیے, لیکن نہ ہی ہمیں انڈر ٹیلنٹڈ چاہیے, نہ ہی اوور کوالیفائڈ چاہیے. انڈر کوالیفائڈ بھی ہماری نظر میں نتھنگ, اوور کوالیفائڈ بھی نتھنگ. کیوں جی؟ کیونکہ ہماری ٹیکنالوجی اگر آپ لے گئے تو ہم کیا کریں گے. یہ چیزیں بہرحال ہمارے ہاں لوگوں کو ایجوکیٹ, جس طرح انہوں نے کہا ہے رحمان شفیق نے, ہمارے جو صادق آباد میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو ایجوکیشن دینے کی, ان کو ایک کیا کہیں گے پلیٹ فارم دینے کی ضرورت ہے. ان کو پتہ چلے کہ بھائی ہم اگر اس طرح زندگی گزاریں گے, بچوں کو یہ والی تعلیم دیں گے تو اس میں ہمارا زیادہ فائدہ ہے. راشد آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ دونوں کی بات سے میں متفق ہوں, لیکن سر جی میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم فار ایگزامپل اسٹوڈنٹس کے کنسیپٹ کلیئر کر دیتے ہیں, اب ان کے پاس کسی کے پاس کوئی انوویٹیو آئیڈیا آ گیا, اس کے ذہن کے اندر ایک آئیڈیا ہے, وہ بیان کرتا ہے. اب وہاں پہ ضرورت ہوتی ہے ایک اچھے استاد کی, ایک اچھے ٹیچر کی, ایک اچھے ایسے بندے کی جس کا مارکیٹ میں تجربہ ہوتا ہے نا. وہ کسی قسم کا, فار ایگزامپل ایک بندے کے پاس بہت چھوٹا آئیڈیا ہے اور وہ بندہ اس آئیڈیا کو پیش کرتا ہے کہ میں یہ چیز بنانا چاہتا ہوں, تو کم از کم معاشرے کو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ یار یہ جو تم کرنے لگے ہو ایک سٹیپ لے لو, تو آگے اس کا نتیجہ پھر دیکھنا. اگر تمہیں کوئی مشکل ہے تو میں ہیلپ کرتا ہوں, لیکن ایسے نہیں ہوتا. ہمارے وہاں پہ جو جس سے وہ ڈسکس کرتا ہے نا, وہ کہتا ہے یہ تو مر جائے گا, تو کرے گا تو راشد بالکل, آپ بالکل بیٹا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. راشد ڈار آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں یہ دیکھیں کہ ان 1997 ناٹ یعنی کہ اٹس آلموسٹ کتنے سال ہو گئے, 25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے جی. دیٹ ٹائم آئی واز ان BCS آنرس, میں اس وقت BCS آنرس کر رہا تھا. دیٹ میں نے اپنے سر سے پوچھا, میں نے کہا سر آپریٹنگ سسٹم آپ ہمیں پڑھا رہے ہیں, OS2 ہے, یونکس ہے, لینکس ہے, آپ ہمیں میک, یونکس لینکس نہیں تھا, انہوں نے ہمیں یونکس کا پڑھایا تھا, اور ونڈوز یہ تھی, MS DOS تھا, ٹھیک ہے, اور ایک تھا IBM DOS.
दैट टाइम मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर ये हमें क्यों, हम अमेरिका से ही क्यों मंगवाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज से क्यों आता है, हम यहाँ पे आप हमें पढ़ा रहे हैं, आप माशाल्लाह खुद पढ़े लिखे हैं, हम यहाँ पे अपना वो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए। उन्होंने आगे से कहा था और जा यार चुप करके बैठ जा। हालांकि मुश्किल जब कोई उन्होंने चीज़ ये नहीं कहा, है, हम देखें रशीद, इसमें देखें, मैंने अगर ये बात की थी, उन्हें चाहिए था तरीके से मुझे जवाब देते, अगर और भी कुछ, उन्होंने मुझे कहा ना चुप करके भेजा। इट वाज द लास्ट, फर्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन मेरा सेशन था। मैंने उसके बाद पूरे सेशन में उस बंदे से कभी सवाल नहीं था किया। क्यों? फिर आइडिया तो दफन हो गया ना जी। ही डिस्करेज्ड मी जी। वो देखे ना क्यों, क्योंकि मैंने दैट टाइम मेरे जहन में, मैंने कहा इट मीन्स कि सारे ये ना रट्टेबाज हैं, इनके विजन नहीं है, ये रट्टेबाज हैं सारे। मेरे पास, आप मेरे स्टूडेंट रहे हैं, मैं क्लास में क्या बताता था, जॉइंट वेंचर है, पार्टनरशिप है। मैं तो जॉइंट वेंचर के बारे में ये भी कहता था, मैंने कहा जी जब टोयोटा ने काम शुरू किया, वो पहले दिन ही इतनी बड़ी गाड़ी नहीं थी बना ली। वो क्या हुआ था कि टायरों वाला भी आ गया, जो बॉडी बनाता था वो भी आ गया, जो इंजन बना रहा था वो भी आ गया, जो रिंग पिस्टन बना रहा था वो सारे इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा यार हम ऐसा करते हैं, इकट्ठे मिल के काम कर लेते हैं, अलग-अलग बैठ के जो स्पेयर पार्ट रखे हुए हैं। तब वो टोयोटा की बुनियाद बन गई। टोयोटा का सबसे पहला इंजन यामाहा ने बना के दिए। ये चीज़ें, और भाई आप बच्चों को कॉन्सेप्ट तो दें, बच्चे फिर आपसे क्या कहते हैं उसका ये देख लें। कि मैं इसी तरह बताता था, मैं अपना बता रहा हूँ कि ड्यूरिंग माई MBA, जब MBA की क्लास थी ऐसे ही, क्योंकि हम तो वही रूटीन में रट्टे लगा के जाया करते थे। पहला दिन हम जनाब रट्टे लगा रहे हैं घर पे आके, और वेरी नेक्स्ट डे जब मैं क्लास में गया हूँ, सर ने कहा हाँ जी आप क्या कहते हैं जो कल हमने टॉपिक पढ़ा है। मैंने वो किताब वाला सुना दिया। उन्होंने कहा गुड, इससे अंदाज़ा हो रहा है कि आप अच्छे रट्टे लगा लेते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा, कहने लगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो किताबों में सिर्फ आपको आइडियाज देने के लिए हैं, आइडिया आपके पास आ जाएगा। मैं लेकिन वो नहीं सुनना चाह रहा, मैं ये सुनना चाहता हूँ आपने उससे क्या समझा है, आपने कहाँ तक सीखा है उससे, वो बताएं आप मुझे, ये चीज। और उन्होंने हमेशा हमें हौसला अफजाई की, आप कोई भी आइडिया दें, हौसला अफजाई करते थे वो। भाई हम अगर आगे जाना चाहते हैं, हम तरक्की करना चाहते हैं, हमें इस चीज़ को प्रमोट करना होगा कि स्टूडेंट अगर कोई आइडिया दे रहा है, डोंट डिस्करेज हिम। अगर मुझे नहीं भी पता, मैं तरीके से उसका जवाब दूं कि बेटा एट द मोमेंट आई डोंट नो, बट आई विल टेल यू अनदर डे। वो ठीक है, आप मीनवाइल आप उसको स्टडी कर लें कि क्या है ये चीज़ें हैं। राशिद, ये जब हमारे जो टीचर्स हैं ना, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो उनकी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। जिस तरह पहले टीचर्स के रिफ्रेशर कोर्स होते थे, वो होनी चाहिए। उन्हें बताया जाए कि नाउअडेज मॉडर्न इरा में उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनको किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए। हमारे यहाँ लोग समझते हैं बच्चों को हमने दे दिया है जी, उनको व्हाट्सएप भी चलाना आ रहा है, उनको फेसबुक भी चलाना आता है, उनको टिकटॉक का पता है। और भाई इससे हट के उन्हें बहुत सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। मैं तो इकरा के बारे में मैंने एक पॉलिसी बहरहाल वालिद साहब से डिस्कस की थी, और हो सकता है कि अगर वो अप्रूव हो गई तो आपको नज़र आएगा कि इकरा में आपको तब्दीली नज़र आएगी और बाकी इदारों से हट के होगी वो। इस हवाले तो से मैं यही अपना इनपुट देता हूँ सर जी कि मुझे जो उस्ताद मिले हैं ना ज़िंदगी के अंदर, मिसाल के तौर पर आप मिले हैं और प्रोफेसर अपने अब्दुल जब्बार साहब थे। ये दो बंदे आप मेरी ज़िंदगी में ऐसे हैं जिन्होंने मेरी दुनिया बदल के रख दिया। जो भी मैंने काम करने की मतलब कहा ना कि ये मैंने करना है, तो उन्होंने कहा भी शाबाश तुम कर सकते हो, ये नहीं कहा कि तुम नहीं कर सकते। ये है ना, आप बच्चे को हौसला देंगे कि क्या होगा। जैसे ही आपको मैं एनकरेज कर रहा हूँ, मैं आपको हौसला दे रहा हूँ, मॉरल सपोर्ट है। मैं कौन सा आपको उस जगह पे खुद उठा के लेके जा रहा हूँ, मॉरल सपोर्ट मिल गई। आपने कहा हाँ जी सर ने कह दिया है, इंशाल्लाह मैं करूँगा। क्योंकि हमारे जहन में शुरू दिन से एक कंसेप्ट हमारे दिमागों पे ना, जहनों पे बिठा दिया जाता है जी, जो उस्ताद जी ने किया वो भी ठीक है,
جو مولوی صاحب نے کیا, قاری صاحب نے کیا, وہ بھی ٹھیک ہے, یہ چیز ہے. لیکن اس کا میں چاہتا ہوں, میرا یعنی کہ اپنا یہ ہے کہ ہم اگر ہمارے جو, میں چلیں وہ شیئر ہی کر دیتا ہوں آپ سے. میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے جو پرائمری کلاسز ہیں اقرا کی, وہاں پہ جو ٹیچرز ہیں نا, ہمیں سب سے زیادہ فوکس ان پہ کرنا ہے. وہ بیس بنا رہے ہیں بچوں کی, ان کو ان کو اسٹیگنیٹ جو ایک کنویں کے اندر وہ پھر رہے ہیں اس سے باہر نکالیں, ان کی سوچ بڑھائیں, وہ انہی چیزوں میں نہ گھومتے رہیں. یہ چیز ہے, جب وہ ان چیزوں سے باہر آئیں گے تو پھر وہ یقیناً اچھا پڑھائیں گے, اچھا آؤٹ پٹ بھی ملے گا. میرے اسٹوڈنٹس بہت سارے ہیں, میں ایون کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اوپنلی, ویری اوپنلی میں انہیں کہتا تھا کہ مثلا کوئی اسٹوڈنٹ آیا, میرے ماچھی گوڑ کے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں, یہ سلنگی جو ہیں, صاحب زادہ سلنگی آپ نے سنا ہوگا نام, یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے. آپ کبھی پوچھیے گا, میں تو انہیں یہاں تک کلاس میں پڑھایا کرتا تھا کہ یار آپ شیمپو کرتے ہیں تو شیمپو آپ نے ایسے کرنا ہے. میرا شیمپو سے تعلق تو نہیں ہے, لیکن میں انہیں کہتا میں بچہ آ رہا ہے, او گڈ, میں کیا کہتا تھا, واہ یار آج تو بڑے زبردست صاف ستھرے کپڑے پہنے, دیٹس گڈ یار, ایسے کیا کرو. میں ان کو مختلف آئیڈیاز دیتا تھا. اس کا فائدہ میں اگر کبھی چاہتا ہوں, میرے اسٹوڈنٹس بالکل مجھے ابھی تک وہ یاد کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ سر آپ نے ہمیں یہ بتایا تھا, سر آپ نے یہ چیز ہمیں بتائی تھی. یہ چیزیں کنسیپٹس دیں آپ بچوں کو, بچے اس سے گرومنگ آئے گی ان کے اندر. اگر وہ گروم کر جاتے ہیں, ہمیں اور کیا چاہیے یار, کسی کی زندگی بن جاتی ہے. میرا تو یعنی کہ یہ ہے ایم کہ میری وجہ سے اگر کسی ایک کی بھی زندگی بن گئی, دیٹس گڈ. اور الحمدللہ صادقہ کی میں بات کر رہا ہوں, میں ایک دفعہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال چلا گیا, میں ایسے کھڑا ہوں تو وہاں پہ ایک ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر بلال انور, شاید آپ جانتے ہو. جی جی. وہ ڈاکٹر بلال انور میرے پاس آ گئے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ نے پہچانا ہے مجھے؟ میں کہا ایم سوری, میں پہچان نہیں سکتا. سر میں بلال انور آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں. سر کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا بلال, سر ڈاکٹر بلال انور. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت میری کیفیت کیا ہوگی, میری فیلنگ, کہ ایک ڈاکٹر آ کے مجھے کہہ رہا ہے سر میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں. اور وہ جو پروٹوکول مل رہا ہے وہاں پہ, میرے لیے دیٹس انف کہ مجھے یار وہ دیکھیں. میں رشید اگر آپ کے پاس آتا ہوں, آپ یعنی کہ میں اگر بہت عرصے ہو سکتا ہے میں کہیں پہ, آپ جب آئیں تو مجھے میری فیلنگس, مجھے یہ چیز. لیکن ہمارے ہاں عام طور پہ جو ٹیچرز ہیں نا, وہ سچی بات ہے, اب کڑوی بھی ہے اور سچی بھی, کہ وہ بیچارے دال روٹی میں گم ہیں. کیا خیال ہے؟ جی, دال روٹی میں گم ہے نا ٹیچر دال روٹی میں, اور ایجوکیشن سسٹم ہمارا صرف کلاسیں پاس کروانے میں وہ مگن ہے. جی. شروع میں اقرا میں باقاعدہ اس بات پہ پابندی تھی کہ ٹیوشن نہیں پڑھائے گا کوئی ٹیچر ٹیوشن نہیں پڑھائے گا. یعنی کہ آپ کے اسکول میں اتنی آپ پہ توجہ دی جائے اسٹوڈنٹ پہ کہ اس کو ٹیوشن کی ضرورت ہی نہ پڑے. وہ والے یار کہاں ملیں گے وہ والے استاد ہیرے جیسے. پروفیسر خالد محمود کھوکھر صاحب ہیں, کبھی آپ اقرا جائیے گا, سر خالد محمود کھوکھر صاحب سے ضرور ملیں. اگر کبھی نہیں ملے آپ ان سے ملیں. ہی از دا پرسن بیہائنڈ آور سکسیس. وہ بہت اچھے استاد ہیں, انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا ہے. اور چند ایک اور ٹیچرز تھے, وہ خیر چھوڑ گئے ہیں. عامر سجاد صاحب FFC میں ہوتے ہیں, انہوں نے ہمیں پڑھایا. انہوں نے ہمیں یعنی کہ جب ہم 3-4 کلاس میں تھے تب پڑھایا تھا. سر اجاز اکرم صاحب تھے, پچھلے سال فوت ہو گئے کورونا کی وجہ سے, MTB میں بھی پڑھاتے رہے, وہ ہمارے استادوں میں سے ہیں. انہوں نے ہمیں اس طریقے سے پڑھایا, ہمیں کوئی چیز نہیں ہے. انہوں نے کبھی یہ نہیں تھا کہا چلو بہ جا, یہ نہیں کہا تھا. میں کہا تھا یہ ایسے ہے. بلکہ اگر میں نے کوئی چیز پوچھی ہے نا, کہ میں اٹھ کے گیا اپنی نوٹ بک لے کے یا بک لے کے, سر یہ تو ذرا بتا دیں یہ کیا ہے, انہوں نے کبھی یہ نہیں تھا کہا کہ اچھا یہ ایسے نہیں ایسے. میں نے کہا ٹھیک ہے تم بیٹھو. اٹھیں, بلیک بورڈ پہ, وائٹ بورڈ ہے یا جو بھی ہے, انہوں نے بلیک بورڈ پہ پوری کلاس کو وہ پھر سارا ٹاپک پڑھانا ہے کہ یار سبھی سمجھیں. صرف ایک بچہ آیا, باقی بھی کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے. وہ اس طرح کے اسٹوڈنٹس, یار ہیرے جیسے استاد اب کہاں ملتے ہیں یار راشد.
अब तो सारा बिजनेस बन गया ना जी। दूसरा जी अब्दुलरहमान जी वाला पॉइंट आप डिस्कस करते हैं ना, वो देखें उन्होंने कहा है कि इतने साल वो अब्रॉड में लगा के बंदा आया है और यहाँ आके उसने रिसर्च के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसको कॉपरेट कुछ नहीं किया गया सिस्टम की तरफ से, ना यूनिवर्सिटी की तरफ से, ना एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है भाई, मफाद परस्ती है, मफाद है, लालची हैं लोग। वो बंदा अगली सिंसियर होके अगली काम स्टोरी करना सुने चाह ना रहा जी, है। ये अब्दुलरहमान भाई से अगली स्टोरी सुने कि वो जब उसको जी शेख जी ज़ायदा हॉस्पिटल लेके गए हैं तो क्या बना उसके साथ। अच्छा जी अब्दुलरहमान साहब जी। जी दोबारा पूछिएगा, सवाल मैंने समझ लिया है। ये राशिद आपने अभी क्या कहा, दोबारा जब पूछिए। शेख ज़ायदा हॉस्पिटल लेके दोबारा गए हैं उसको, सिस्टम अपने को रेडार को, तो क्या बना था वहां पे। अच्छा जी जी। अच्छा, वो रडार ऐसे था कि वो पल्स रेट कह लें या रिस्पायरेशन रेट के लिए यूज होता था। हम लेके गए हैं उसको हॉस्पिटल में और उनको कहा हमें डेटा सेट कलेक्ट करने दें, उसके लिए हम आपसे एमओयू साइन करवा लेते हैं, आप जैसा कहेंगे हम कर लेंगे। ठीक है, तो वो आगे से उनका जवाब ये मिलता है कि हमें क्या मिलेगा, हमारा क्या फायदा होगा इसमें। इवन दो कि वो भी पब्लिक सर्वेंट हैं, उनको चाहिए था कि हम पब्लिकली हॉस्पिटल में आए हैं, उसको लेके आप ही के, हमारा क्या मकसद था कि हम देख रहे थे कि कोविड-19 की वजह से रिस्पायरेशन रेट के जो मरीज हैं उनकी मौत की तादाद कितनी हो सकती है। ये फ्यूचर के स्टडी वर्क है, ताकि फ्यूचर में अगर कोई इस तरह की वबा आती है तो कुछ ऐसे मेजरमेंट हम पहले कर चुके हों जिसकी वजह से ये कम हो जाए, अमवात कम हो जाए। इसी इसी तरह का एक और प्रोजेक्ट जो है वो अभी हमने रिसेंटली किया था, जिसमें ये था कि अगर कोई पर्सन जो है, ड्राइवर हजरात जो है उनको नींद आ जाती है, आल्दो के एक डिवाइस अभी आ रही है मार्केट में जो उसको जगा देती है, वो उसके सर पे लगती है, लेकिन हम उसको कर रहे थे कैमरा की मदद से। अगर उसको फौरन कोई नींद या ऊँग आने शुरू होती है तो वो उसको अलार्म के जरिए जगा देता है। इस तरह के छोटे-छोटे इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए मैंने खुद जो है पाकिस्तान रेलवे के ऊपर काम किया है। पाकिस्तान रेलवे के लिए मैं एक सिस्टम ये लेके आ रहा था कि ये हमारे पास इनके जो है इंजीनियर्स होते हैं जो कि ठेले के ऊपर बैठ के इंस्पेक्शन करते हैं। डीरेलिंग होती है ना ट्रेन्स की, तो इंस्पेक्शन करते हैं कि कहीं पे कोई फॉल्ट तो नहीं है, कहीं पे दरार तो नहीं आ गई, कहीं पे कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से ये ना लाइन ब्रेक कर रही हो, या ये लाइन का कोई स्पेसिफिक पार्ट जो है वो खराब हो रहा हो, जो कि किसी भी बड़े हादसाने का जो है ना मौजू बन सकता है। लेकिन क्या हुआ कि मुझे ठेला चाहिए था, अब मैं उसके लिए मिन्नतें कर रहा हूँ। मैं डीजी सक्कर के पास गया 2 दफ़ा 3 दफ़ा नहीं मिला। फिर बात ये है कि फिर हमें किसी न किसी तरह रेफरेंस लड़ाना पड़ा। जब रेफरेंस लड़ाया तो उन्होंने 1 हफ्ते के लिए हमें ठहला दिया। वो ज़ाहिर बात है वो हमारे हवाले तो नहीं करेंगे, वो जो उनकी मेन लाइन होती है वहाँ पे उन्हें करना होता है। इस तरह मतलब मुझे तकरीबन 2 से 3 महीने इसकी मैं पीछे पड़ा रहा हूँ, तब जाके मेरा काम हुआ है। मैं बहुत सारे रेफरेंस लड़ाए, तब जाके मेरा काम बना। यही अब्रॉड में मेरे वही टीचर को बता रहे थे कि अगर आपको इंजन भी चाहिए हो ना, इंजन तो वो भी आपको अगर रिसर्च बेस करिएगा, अगर स्ट्रॉन्ग प्रपोजल लेके जाओ उनकी मिनिस्ट्री के पास, वो मिनिस्ट्री जो है ना विद इन 5 मिनट्स आपको अप्रूव कर देंगे कि जाए भाई ये इंजन खड़ा है, इस सिटी में खड़ा है, आप इसको इस लाइन पे जाके चला सकते हैं। ये छोटे-छोटे मतलब की चीज़ें जो हम फेस कर रहे थे, और उससे क्या होना था कि मेरा सिस्टम जो है वो अलार्म के ज़रिए उनको पीछे स्टेशन मास्टर तक अलार्म दे देता। एक दफ़ा अगर जहाँ पे भी एरर आता, लोकेशन भी बता देता कि इस लोकेशन के ऊपर जो है ये आपका जो है ना वो डिफेक्ट है, आप इसको जाके सेट कर दें। इससे पाकिस्तान फ़ायदा ही होना था रेलवे को, कोई नुकसान नहीं होना था। जस्ट ये था कि मुझे रिसर्च के लिए वो एनवायरनमेंट चाहिए था, मुझे रिसर्च के लिए वो स्किल चाहिए थी। मैंने वो अल्हम्दुलिल्लाह कर तो ली, लेकिन उस लेवल की नहीं कर पाया जिस लेवल की मेरा दिल कहता था कि होनी चाहिए। क्योंकि नंबर ऑफ डेज़ कम मिले, नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स या वो कहें स्पोर्टिव, और उनके साथ जो है जब मुझे ठेला दिया जाता था उनके साथ 5-6 लोग होते थे। अब हम हमारी करप्शन का ये देख लें, वो लोग जो है ना उनको हालाँकि तंबीह की गई थी कि मेरे साथ रहना है आप लोगों ने और इसको लेके चलना है। हालाँकि जनरेटर के ऊपर था वो, लेकिन वो फिर भी कहते थे कुछ चाय पानी दें, चाय पानी पिलाएँ हमें, फिर हम आपको धक्का लगाएँगे या आपके साथ चलेंगे।
यही सूरत है। ये देख लें सर जी कि 2022 है, मैंने पोस्ट भी लगाई थी कि हमारे दुनिया जो है वो रात के अंदर बिजली पैदा करने की सोच रही है, प्लेटें बना रही है, लेकिन हमारा जो इंजीनियर है वो अभी 2022 में रेल की पटड़ी पे कान लगा के ही बताएगा कि कहाँ पे फॉल्ट है। जी राशिद अशरफ साहब, सर जी। दरअसल में डिस्कनेक्ट हो गए। देखते हैं। जी जी, शायद वो डिस्कनेक्ट हो गए। चलें, तो अब्दुलरहमान भाई आगे आप क्या सिचुएशन बना रहे हैं, क्या देखते हैं सिस्टम के अंदर क्या आ रहा है, कोई तब्दीली मुमकिन है, अभी कुछ निज़ाम बेहतर होगा या ऐसे ही चलेगा सारा सिस्टम? निज़ाम बेहतर होने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, क्योंकि निज़ाम को चेंज, जैसे सर कह रहे थे कि हमारा रट्टा सिस्टम चल रहा है, और ये चीज़ें सबको हमें पता है कि ये रट्टा सिस्टम चल रहा है। ये कब से हम सुनते आ रहे हैं, बस क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमें ये बताया जा रहा है कि रट्टा सिस्टम नहीं सही होता। रट्टा अमली इकदाम जो है ना, जो जिसे कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिटिकल सोच के लिए हम क्या कैरिकुलम बना रहे हैं, क्या कैरिकुलम डेवलप कर रहे हैं ऐसा कोई जो क्रिटिकल हमें थिंकिंग की तरफ लेके आए, ताकि रट्टाबाजी से मतलब दूर जाया जा सके। तो यही बात हो रही है कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, हमें पता भी है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ी सी हायर अथॉरिटीज और कुछ लोगों को आपस में मिलके एक कम्युनिटी के लोगों को मिलके कुछ इसके बारे में करना पड़ेगा, वरना ये तो फिर सिस्टम ऐसे चलते रहना है, चाहे 100 साल भी गुजर जाए। चलें, आ गए हैं हमारे राना राशिद अशरफ साहब भी आ गए हैं। तो सर जी देखें, ये बात कर रहे थे अब्दुलरहमान भाई कि सिस्टम इन्होंने रेलवे के अंदर एक सिस्टम बनाने की कोशिश की कि वो ठेले के ऊपर बैठ के जाते हैं इंस्पेक्शन के लिए, तो लाइन अलार्म करेगी कि यहाँ पे लाइन में फॉल्ट है, फॉल्ट है, कंप्यूटराइज सिस्टम बनाएंगे। लेकिन वो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, कोऑपरेट ही नहीं किया कि अब 2022 में इंजीनियर जो है वो लाइन के ऊपर कान लगा के बताता है कि यहाँ पे फॉल्ट है। तो आप क्या कहेंगे सर जी? ये तो देखें, रहमान शफीक साहब ने बहुत अच्छा यानी कि आइडिया दिया है और अडॉप्ट करना चाहिए। बात यह है कि ये गए हैं रहमान शफीक साहब उनके पास, उन्होंने कहा जी रहमान शफीक से हमने क्या लेना है, हम हो सकता है इनका आइडिया उनके पास नोटेड हो, वो आइडिया आगे जाए, फिर वो अपना उसको अपना बना के इसमें कमीशन भी खाएंगे, पैसे भी बनाएंगे, जो हमारा वतीरा है। क्या ख्याल है आप? ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल, उन्होंने तो एक जगह पे जो हॉस्पिटल की बात हम कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि रिसर्च के अंदर आप ठीक है, आप लोगों ने स्ट्रगल की है, एक अच्छी चीज़ बना के लाए हैं, लेकिन हम प्रैक्टिस उस वक्त करने देंगे जब आप इस रिसर्च के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर हमारे 4 प्रोफेसर का नाम, 4 सीनियर डॉक्टर्स का नाम शामिल करोगे कि इन लोगों ने किया हुआ। देखें ना, ये देखें ना, एवं ही अब रहमान शफीक साहब ने देखें माशाल्लाह इनका ख्यालात बहुत अच्छे हैं, इनकी स्टडी भी बहुत अच्छी है। आई एम वेरी हैप्पी कि इन्होंने ये किया। बात फिर वही है कि वो जो लालची लोग हैं ना, उनसे जान छुड़वाई जाए। जब तक हमारा जो सिस्टम है ये नहीं चेंज होता, हम ऐसे ही रहेंगे। दुनिया तरक्की क्यों कर रही है? क्योंकि वो इस तरह नहीं करती, वो बाकायदा जिसने काम किया उसको ही आगे लेके आते हैं। बहरहाल ये तो मैं बल्कि वेरी सीरियसली इनका जो सिंसियरली मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा आइडिया दिया, और ये अडॉप्ट हो जाए तो जान छूट जाए उन लोगों की बहुत सारे कामों से। लेकिन बात यह है कि दूसरे कामों से जान छूट जाएगी, फिर जेब हल्की हो जाएगी। क्या ख्याल है अब्दुलरहमान साहब? जी जी बिल्कुल, आप कह रहे थे उनके पास आइडिया है, इवन दो कि हमको उनके सिर्फ इंजीनियर्स जो थे ना, जो काफी एक्सपीरियंस इंजीनियर्स, उनको ये आइडिया हमने बताया है तो उनको समझ में आया, बाकी किसी को नहीं समझ में आया। हम स्टेशन मास्टर के पास गए, उसको तो खैर बिल्कुल ही नहीं पता चला कि हम क्या कह रहे हैं। वो कहते थे कि किसी और के पास जाएं, और के पास जाएं। फिर हमें किसी इन्हीं में से किसी एक ने आइडिया दिया कि आप इंजीनियर लेवल 2 इनके लेवल बन गए। अब्दुलरहमान साहब आपने तो गलत किया, फिर मेरी नज़र में आपने उनको आइडिया दे दिया। आइडिया आपका,
اب کیا ہوگا, فیزیبلٹی آپ کے آئیڈیاز سے وہ چیزیں نکالیں گے اپنی پسند کی, اس کی فیزیبلٹی بنائیں گے, وہ جی ایم تک جائے گی, منسٹر تک جائے گی, اپروول ہو جائے گی. آئیڈیا آپ کا ہی ہوگا, نام کوئی اور ہوگا, ریوارڈ بھی کسی اور کو ملے گا. چلیں آپ کی وجہ سے یہ ہے کہ چلیں بھلا تو ہو جائے گا کسی کا, میں اس بات پہ آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. بیسکلی بھلا تو ہم نے کر تو ہم یہی رہے تھے کہ ہم چلے اسٹڈی کر رہے ہیں, جو کہ ماڈل دیکھیں نا, آپ نے کہا کہ ہمارے ادھر خیر اپرچونٹی نہیں ہوتی. میں یہ ماڈل بنانا چاہ رہا تھا کہ اگر اپرچونٹی ہمیں, اگر ہمارے پاس آئیڈیا بھی ہے اور اپرچونٹی میں کسی طرح کریٹ بھی کر لیتا ہوں, تو کیا میں اس کو لاسٹ مومنٹ تک میں اس کا ساتھ چھوڑ تو نہیں دوں گا. ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے کہ میرے جیسے وہ کہتے ہیں نا پہاڑوں والے جو ہے نا, وہ جب کی طرف آتے ہیں تو ان کو بہت ساری ہیڈلز فیس کرنا پڑتی ہیں. ادھر کا انوائرمنٹ کچھ اور ہے, ان کے اسٹڈی لیول کچھ اور ہوتا ہے. وہ لوگ جب جہاں پہ آتے ہیں پنجاب سائڈ پہ تو ان کو مشکل ہوتی ہے. میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ جب ہم اپنے آئیڈیا کے اوپر کام کر رہے ہیں تو کتنے حد تک ہم اس کے اوپر سسٹین کر سکتے ہیں یا سسٹین رہ سکتے ہیں. تو میں نے ایک یو آر ایل سینڈ کیا ہے اس میں کمنٹ باکس میں. یہ ایکسپیریمنٹل ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس ٹائم جب ہم ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے, اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہم نے اس کے اوپر پبلک بھی اس کے اوپر پیپر بھی پبلش کیا ہے. عبد الرحمان, sorry to say کہ I'm very sorry کہ at the moment I interrupted you. اس میں یہ ہے کہ I am again very sorry کہ آپ سے تعارف آج ہو رہے ہیں, اور I am feeling honored کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں پڑھے لکھے لوگوں سے. اس کی وجہ we are lacking the persons like you, اور جو اس طرح کے ہوتے ہیں. مجھے اب یہ ہے خوف کہ کسی دن پتہ چلے گا راشد ڈار صاحب کی مجھے کال آ جائے گی, اور سر جی اور رحمان شفیق سی نا تھوڑے نال اتن گل کیتی سی, جو یہ میں ذرا اس کے ایکسینٹ میں بات کر رہا ہوں راشد ڈار کے, تو اس نے کہنا سر جی وہ امریکہ چلا گیا ہے, امریکیاں نے انہوں یا کینیڈا نے امیگریشن دے دیجیے, یہ اس کا سٹائل ہے. اور میں یہ سوچ رہا ہوں یار ہمارا بندہ جو پاکستان کے لیے کام کرنا چاہ رہا ہے وہ اب باہر جا کے کام کرے گا. ہوتا بھی یہی ہے, ہمارے بہت سارے لوگ ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں. پھر کیا خیال ہے؟ ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. ماشاء اللہ آپ کو تو ریسرچ کے بارے میں کافی نالج ہوگا, ریسرچ پیپر پبلیکیشن کے بارے میں. لوگوں کو نہیں نالج اتنا زیادہ, مطلب جو ہائر اسٹڈیز کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے, جو ایم فل یا ایم ایس لیول کا اس کو پتا ہے ریسرچ ہوتی زیادہ کیا ہے. ہمارے علاقے میں یونیورسٹی بنتی ہے خواجہ فرید یونیورسٹی, ہم اسی سے اپنا کمپلیٹ کرتے ہیں 2 سالوں میں. ٹھیک ہے, اب 1 سال اوپر گزرا ہے, 3.5 سال ہو گئے ہمیں. میرا ایڈمیشن ہو چکا ہوا ہے باہر ساؤتھ کوریا میں, اس کے اوپر فلی فنڈڈ کے اوپر, کہ ہمیں وہاں پہ ریسرچ بھی ملے گی اور ہمیں جو ہے وہ اسٹائپنڈ بھی ملے گا. اب میں جو مثال دینے لگا تھا وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک جو میرے ساتھ والا کولیگ تھا میرا, میں چونکہ ایک ویب ڈیولپمنٹ کا کام بھی کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں ٹرینر بھی ہوں, تو میں اس طرف رہا. میں نے پارٹ ٹائم ریسرچ کے اوپر دیا. ابھی میں نے پارٹ ٹائم دیا تو میں نے یہ ریسرچ کر لی ہے. میں یہاں سے آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, اس نے فل ٹائم دیا ہے اور اس کے آج اس کا جو ہے وہ 50 ریسرچ آرٹیکلس پبلش ہو چکے ہیں. گڈ 50 ریسرچ آرٹیکلس 3.45 امپیکٹ فیکٹر کے ساتھ انٹرنیشنل جرنلز کے اندر. اور وہ پرسن جو ہے 700 سائٹیشنز ہیں اس کی. آپ بی سی اٹھا کے دیکھ لیں, ہمارے ساؤتھ پنجاب کے کسی بھی وی سی کے پاس نہ تو سائٹیشنز ہیں نہ ان کے ریسرچ آرٹیکلز. اب یہاں سے اندازہ لگا لیں اس کو جو ہے نا پڑھانے کے لیے لاہور جانا پڑا, یو ایم ٹی کے اندر وہ پڑھا رہے ہیں. دیکھیں یہی چیز ہے نا بھائی, یہی چیز ہے. یہ کیف یو ای آئی ٹی جو ابھی رحیم یار خان میں بات رہی ہے, ایکچولی مور دین 6 ایئرس کہ میں یہاں پہ اسلام آباد سیٹلڈ ہوں. تو میں میرے بعد ہی یہ کوئی خواجہ فرید یونیورسٹی والا بھی وہ سین بنا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ یہ کب کی بات ہے. میرے ایک دوست ہیں جی رانا محمد انور فاروق, آپ جانتے ہوں گے یقیناً, نام سنا ہوگا. وہ میرے دوست ہیں جو خواجہ فرید یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں. وہ میرے بھی دوست ہیں. اچھا گڈ. تو عبد الرحمان تھوڑا سا سوری ٹو سے کہ اپنا ذرا تعارف کروا دیں اس حوالے سے, ساتھ کے بعد کے حوالے سے بھی. جی سر, میں بیسکلی
بلونگ کرتا ہوں ڈگری کالج خواتین کے ساتھ ہی ہے ہمارا گھر، اسی روڈ پہ ہے. بلونگ میں نے ایم فل جو ہے وہ خواجہ فرید یونیورسٹی سے کیا ہے، اور جو بی ایس ڈگری ہے وہ آئی یو پی سے کی ہے. حالانکہ میں پڑھا ادھر ہی سے ہوں، رحیم خان سے پڑھا ہوں، کہیں باہر نہیں پڑھا، یہیں سے پڑھا ہوں. اور جو پی ایچ ڈی ہے وہ میں مطلب ہمارے فریز ہوئی ہے، ہم باہر سے پڑھ رہے تھے، فرسٹ سیمسٹر میں تھے، کورونا کی وجہ سے بھی فریز کرنا پڑا. باقی جو ہے میرا 5 سے 6 سال کا ایکسپیرینس ہے ویب ڈیولپمنٹ کے اوپر اور فری لانسنگ کے اوپر. تو وہی جو حکومت کا ایک پروجیکٹ تھا ای روزگار کے نام سے، اس میں بھی بیسیکلی بچوں کو یہی سکھایا جا رہا تھا، ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف لے کے آئے تھے. ان کا موٹیو یہ تھا کہ آپ بھی کمائیں لیکن اسکل سیکھ کے کمائیں. اس میں نو فیس ہے. گورنمنٹ آف پنجاب کا یہ پروجیکٹ تھا، یوتھ افیئر کی طرف سے، منسٹری آف یوتھ افیئر کے یہ جو پروجیکٹ ہے اس کی طرف سے یہ انیشیٹو تھا کہ ہمارے بچوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دینی ہے ود نو کاسٹ، مطلب فیس نہیں لینی، فری آف کاسٹ دینی ہے. اور ہم نے یہاں پہ وہ فری آف کاسٹ ٹریننگ دی، بلکہ یہاں پہ کئی ایسے پرسن جو ہے $30,000 پر منتھ کما رہے ہیں. انہوں نے اپنی ایجنسیاں کھول لی ہوئی ہیں یہیں سے، زیرو سے آ کے، زیرو سے ٹریننگ لے کے. یہ میں اپنے ادارے کے وہ بتا رہا ہوں جو اسٹیٹس ہمارے سامنے آئے. ایون تو کہ ہمارے لوکل ہیں، میں ملتان میں ہوتا ہوں، ملتان سینٹر میں میرے پاس ہے، میں ٹیکنیکل کا وہاں پہ ٹرینر ہوں. ملتان سینٹر میں بھی جو ہے وہ ابھی پچھلے دنوں میں ان کا انٹرویو ہوا ہے جو کہ $2,000 پر منتھ کما رہے ہیں. ہم نے ایجوکیشن دی ہے ہم کو. انہوں نے جس نے اب 50 میں سے مطلب یا 40 میں سے جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے اور کنسسٹنٹ رہ کے کیا ہے، یعنی کنسسٹنٹ رہ کے کیا ہے، وہ پرسن آج $1,000-2,000 تک جا رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ وہ کئی ٹیچر سے بھی اوپر جا رہے ہیں. مطلب ہمارے، میں خود بھی ایک پروگرامر ہوں، میری بھی ایک پروفائل بنی ہوئی ہے، میں جتنا کما رہا ہوں میرے سے بھی اوپر کما رہے ہیں. تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے، جیسے آپ نے کہا تھا کہ راشد کو دیکھ کے آپ کو خوشی ہوتی ہے، ویسے ہمیں بھی دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو ہم سے اوپر آ رہے ہیں. اچھا رحمان شفیق، ذرا اقرا کا اپنا ٹینور بتائیے گا. اقرا جو ہے بیسیکلی میں آیا تھا ایف ایس سی کے اندر، 2010 کی بات ہے، 2008 سے 2010 کے درمیان میں آیا تھا. یہاں سے میں نے جی اقرا میں ایف ایس سی کی تھی. اور کون سے کیمپس میں تھے آپ؟ اسی مین کیمپس جو یہ والا ہے، مین ٹلو روڈ والا. اچھا اچھا اچھا، یعنی کہ آپ خالد کھوکھر صاحب کے پاس ہی تھے. جی پروفیسر کھوکھر صاحب کا آپ نے تعارف دیا، اردو کے ماہر راز ٹیچر اور شاعر بھی کہنے کا. تو ہم ان سے پڑھے، ہمارے محترم استاد ہیں، ان سے پڑھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے اردو انہوں نے پڑھائی تھی. اسی طرح جو ہے پروفیسر، پھر میں بی ایس سی کا فرسٹ پارٹ بھی یہیں سے کیا تھا، دوسرے کیمپس بائی پاس کیمپس ہے. بی ایس سی کا فرسٹ پارٹ میں نے کلیئر نہیں کیا تھا، یعنی کہ پیپر دے دیے تھے، ایک پیپر میں نے چھوڑ دیا تھا. میں آرمی اور نیوی کے پیچھے لگا ہوا تھا، ایئر فورس کے پیچھے، کہ وہاں پہ میرا کہیں اس طرح ہو جائے کہ میرا وہاں پہ ایز اے سیکنڈ لیفٹیننٹ ہو جائے، لیکن نہیں ہو سکا. تو پھر میں جب واپس آیا ہوں تو ٹھوکر کھا کے وہاں سے مجھے لگا ہے کہ مجھے نا بی ایس سی نہیں کرنی چاہیے، مجھے بی ایس کرنا چاہیے. مجھے تب پتا چلا. تو پھر میں بی ایس جو ہے وہ اس ٹائم ایڈمیشن کھلے ہی ان کے رہ گئے تھے آئی یو پی کے، اور میں نے پھر وہیں پہ اپلائی کیا رحیم خان میں. 1 سال کا تو میں نے وہاں ضائع کیا جو اس کاموں میں کرتا رہا. اور پھر وہاں سے جو ہے نا وہ مطلب شروع ہو گیا. صحیح. تو رحمان، آپ کے خیالات، آپ کا جو ویژن ہے وہ بہت اچھا لگا. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اس میں. یعنی کہ مجھے یہ تھا کہ راشد ڈار نے جب بات کی کہ جی اس طرح سر بات کرنی ہے، میں نے کہا جی بالکل. تو آپ کے خیالات سنیں. اب امپلیمنٹیشن کی بات ہے. سچی بات یہ ہے کہ میرے جیسا بندہ کہ ہم لوگ الحمدللہ کہ وی آر ون آف دی ویل آف فیملیز ان صادقاباد. آپ کو پتہ ہی ہے اشرف پیٹرول پمپ کے حوالے سے، ٹھیک ہے. تو ایون کہ ہمیں بھی ڈسکریج کیا جاتا تھا کاموں میں. بات یہ ہے کہ جی ہم ابھی تک کنونشنل سسٹم اور ٹریڈیشنل اسی میں چلے ہوئے. وہ کیا ہے پنجابی میں کہتے ہیں نا، وڈے ابا جی کا نسخہ نہیں چھڑنا اسی. وہ ہمارا کام وہی ہے کہ جی دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے. دنیا بھلے چاند پہ چلی گئی ہے، مریخ پہ جا رہی ہے، لیکن ہم نے وہی تانگا گھوڑا رکھنا ہے جو ہمارے بڑے ابا جی کے پاس تھا. یہاں پہ میں ایک پوائنٹ اور بھی بتانا، بلکہ راشد سے بھی کرنا چاہوں گا. جیسے ہم یہ سیشن کر رہے ہیں، ایک اویئرنیس سیشن ہے،
لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ نہیں ہوتی ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ پہلے جو ہے نا ہمارے سعادتآباد کی بات کروں گا تو وہاں پہ بینر سے لگتے تھے کہ ہمارے کوئز کمپٹیشن ہوگا برین سعادتآباد کے نام سے, جو اب بھی ہوتا ہے اکثر دیکھا ہم نے برین سعادتآباد سے ہوتا ہے, اور جو پوزیشن ہولڈر ہوتے تھے اس کو نومینیٹ کیا جاتا تھا وہاں پہ. اب پورے سعادتآباد میں اس کے بینرز فلیکسیز وغیرہ لگتے تھے. تو اسی طرح یونیورسٹیز میں بھی اب جو ہے ٹرینڈ تھوڑا سا مجھے چینج ہوتا نظر آ رہا ہے کہ اب ویسے بینر نہیں لگ رہے, اب جو پرسن اچھی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے وہاں سے اس کے بینر لگنے شروع ہوتے ہیں. اب شاید کم ہو گیا ہے سلسلہ, یا پھر ہم نے جو ہے نا ہر بات کو پبلکلی آگے شیئر کرنا شروع کر دیا ہے, چاہے وہ بیہائنڈ دا سین مطلب کچھ بھی ہو, ہمیں نہیں پتا. میں ساتھ دیتا ہوں کہ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سسٹم کنونشنل ہے. ایک اس کی پٹی چلتی ہے کہ ایک 14 سالہ لڑکا لاکھوں ڈالر کمانا شروع ہو گیا. جی جی اب وہاں سے لاکھوں ڈالر کمانا شروع ہو گیا, ٹھیک ہے. اب میرے ذہن میں فوراً بات جاتی ہے یار یہ 14 سال کا لڑکا لاکھوں ڈالر کما رہا ہے, میں جو ہے 24 سال کا یا 30 سال کا ہوں, میں تو اتنی نہیں کما رہا. یہ آخر کیا ہے, یہ کیا فیک ہے یا ریئل ہے, یہ کیسے پتا چلے گا؟ کون سے سیشن ہوں گے جس سے پتا چلے گا یہ فیک ہے یہ ریئل ہے؟ اب آپ خود بتا رہے ہیں کہ جب ہمارا کنونشنل سسٹم ہے, ایک 14 سالہ کا بچہ جس کو بے کا خود نہیں پتا بھی زندگی کا, اور جی وہ جی ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ ہمیں بیک اینڈ پہ جو بندے کام کر رہے ہوتے ہیں نام اس کا اوپر آ جاتا ہے, بیک اینڈ کے اوپر جس کی محنت ہوتی ہے اس کو پیچھے بٹھا دیا جاتا ہے. ہاں بالکل. راشد عبد الرحمان, آپ کو شاید صادقآباد کے ہیں ایک ڈاکٹر عبد الرحمان پاشا, نام سنا ہوگا آپ نے. جی اور جی جی یہ پنجاب یونیورسٹی میں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے ڈین رہے ہیں, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہے ہیں. راشد ڈار آپ کو تو پتا ہوگا. جی سر جی. ہاں, انہوں نے ایک دفعہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے, کیونکہ ہمارے ہیں فیملی ٹرمز ان کے ساتھ, تو وہ صادقآباد میں تھے, ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے گھر پہ, تو انہوں نے کہا جی میں چاہتا ہوں, یہ میں ڈاکٹر صاحب کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں, وہ کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا جو بچہ 1 کلاس میں ہے, ایون کہ اس نے 5th تک آپ کر لیں, کہ 5ویں کلاس کا بچہ آپ کو پی ایچ ڈی لیول کی اس کے پاس نالج ہو, اس کا جنرل نالج, اس کا آئی کیو اتنا اچھا ہو. ہمارے ہاں آئی کیو کتنا ہے بچوں کا ایوریج؟ یار نہ ہونے کے برابر ہے. کیا وجہ؟ ہمارے ہاں تو یہ ہے, ہمارے جو اسکولوں میں حساب ہے, بچے نے تھوڑی سی گردن اوپر کی, اس کے کھٹی والی پڑتی ہے, اوے چلن منہ کر, سبق یاد کر. یہ رویہ چینج کرنا ہوگا. میں تو ان یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ ٹیچرز میں سے تھا کہ جس کا تھا کہ بچوں کو نا وہ جو ایک گھٹن والی جو ماحول ہے, گھٹن والا, اس سے ہٹ کے پڑھاؤں. میں تو انہیں کہتا تھا کہ یار گھٹن والے ماحول سے نکلو. یہ راشد ڈار آپ کے سامنے ہے. راشد, آپ بلکہ اسامہ صاحب کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں, جی جی میرے ساتھ ہی ہوتے تھے. اسامہ صاحب, وہ بھی ہم لوگ بیٹھتے تھے, ہم لوگ یہی ڈسکس کیا کرتے تھے کہ یار بچوں کو اس چیز سے نکالیں. آپ کو پتہ ہے, چلیں اب ہماری اوپن یہ گفتگو چل رہی ہے, اس میں بہت ساری باتیں خیر آؤٹ آف ٹرم ہو جائیں گی, اس لیے میں رہنے دوں, وہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہے. ہاں یہاں پہ نہیں, اچھا نہیں لگ رہا. باقی جو عبد الرحمان صاحب ہیں, میری کوشش ہوگی کہ میں جب بھی صادقآباد آؤں اور اقرا میں موجود ہوں, کیونکہ میرا اقرا میں اور باجوہ صاحبان سے, کیونکہ خالد صاحب سے, ان سب کے پاس میرا پھر جانا ضروری ہوتا ہے اقرا کا چکر. تو میری کوشش ہوگی اگر یہ صادقآباد ہوئے تھے ان سے میٹنگ ضرور رکھی جائے. اور ڈار صاحب آپ کو بھی ٹھیک ہے نا, ہم پھر وہاں پہ چیزیں ڈسکس کریں گے ساری, تاکہ آئیڈیاز جو ہے نا آپ کے, ان کو ہم دیکھیں گے ہم امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں. میرا تھوڑا سا ویژن یہ ہے کہ میں نے صادقآباد کو ڈیجیٹلائز کرنا ہے, ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آنا ہے. اس کے لیے مجھے تھوڑی سی ٹیم کی ضرورت ہے. جیسے ایک آپ کو پتا ہے کہ میں ہوں پاکستان کے نام سے شاید ٹیم ہے جو کہ مطلب سوشل کام کر رہی ہے, اور بہت اچھا کام کر رہی ہے. سوشلی جو بھی ایشوز ہوتے ہیں, کہیں پہ صفائی ہونے والی ہوتی ہے, یا کہیں پہ روڈ کے اوپر گڈھے کافی عرصے سے تو فل کر دیتے ہیں, وہ ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں.
لیکن میں ڈیجیٹل صدقات کی بنیاد رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پہ ہر چیز ڈیجیٹل وے میں گزرے ملے. فار ایگزامپل آپ کچہری چلے جائیں یا ادھر آ جائیں یا آپ کو کوئی کام ہو اسی دفتر سے, اس کی انفارمیشن آپ کو پراپرلی کہیں پہ نہیں ملے گی جب تک کہ آپ اس کے آفس کے 4 چکر نہ کٹے. میں کہتا ہوں کہ اے سی آفس میں سے ایک ایسا پلیٹ فارم متعارف کروایا جائے ان کی طرف سے جو کہ ہر ایک کے لیے ایکسیسیبل ہو. آج کل اپلیکیشن جو بندے نہیں پڑھے لکھے ہوئے وہ اپلیکیشن نہیں بھی چلا سکتے تو, لیکن ان کو پتا ہے اپنے ان کے بچے ایک خاندان میں کوئی نہ کوئی ایک فرد ضرور ہے جو اس پر یہ کام کر دیتا ہے. تو وہاں سے وہ ایک ویب سائٹ ہو یا ایک اپلیکیشن ہو جو کہ ایک سینٹرلائز سسٹم متعارف کروائے کہ جو بھی صدقات کی شاپ اوپن ہو اس میں رجسٹرڈ ہو, جو بھی کوئی کام آپ نے کچہری سے ہو, ریونیو سے ہو, خزانے سے ہو, کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ہو, وہاں کی جو بھی انفارمیشن ہو, کوئی فارم دیکھنا ہے وہاں سے وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکیں, انفارمیشن لے سکیں تاکہ آپ ایک گھر بیٹھے ایک کلک کے اوپر ہر چیز کر سکیں. تو یہ اس پہ ڈیجیٹل سب سے پہلی آبجیکشن تو میری ہے نا سب سے پہلی آبجیکشن تو میری ہے نا جی, کہ ہمارے شہر میں 500-600 صحافی ہیں اور ہمارے ساتھ وہ پڑھنے والے دوست جو 8ویں میں کوئی بھاگ گیا تھا, کوئی 5ویں میں بھاگ گیا تھا, وہ سارے صحافی. آپ تو ان کی وہ فیس بک پہ اتنے انہیں اشتہاروں کو لگانے کا تو وہ 500 لیتے ہیں, تو آپ ان کا روزگار بند کرنا چاہتے بالکل بالکل. اچھا یہ جو عبد الرحمن, سوری میں پھر انٹرپٹ کیا آپ لوگ دونوں کو. بات یہ ہے کہ اگر آپ پلیٹ فارم دینا چاہ رہے ہیں نا, یہ آپ کی بہت اچھی سوچ ہے. آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں 97 میں BCS آنرز کر رہا تھا. دیٹ ٹائم اس وقت یعنی کہ ہمارے پاس جو چیزیں آتی تھی نا وہاں پہ اس وقت جو اب جا کے یعنی کہ یہ 20-25 سال بعد نا بہت ساری وہ نظروں سے چیزیں گھومتی ہیں. بعض دفعہ انہیں ایک نظر دیکھ کے نا ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں. میرے آپ کہہ لیں کورس میٹ تھے یا میرے بیچ میٹ تھے, کیوں ہم نے 20-25 سال پہلے ہم اس چیز سے گزر چکے ہیں. جیسے ایک بندے نے جی کال کیا ہے بیکری پہ, میں جی فلاں چیز کھانا چاہ رہا ہوں, وہ وہاں پہ آٹومیٹڈ یعنی کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو ہے سسٹم وہ آپ کو نا خود ہی بتا رہا ہے جی آپ ڈائبیٹک ہیں یا آپ کا یہ مسئلہ ہے, آپ کے لیے یہ چیز نہیں صحیح. وہ کہتا ہے چلو آپشن میں بتا دو یہ چیز, وہ کہتا ہے نہیں وہ چیز اس لیے نہیں آپ کھا سکتے یا کھا سکتے ہیں, آپ کے لیے یہ بیٹر ہے. یہ یعنی کہ 20-25 سال پہلے جو امریکہ میں ہو چکی ہیں, ہم ابھی تک ان کو اڈاپٹ نہیں کر سکے. یہ چیز ہے. اب ہم شیل کے ڈیلر ہیں صادقآباد, اور شیل کی جو سپلائی ہے وہ اس کا ٹھیکہ ہے. آئی اسٹل ریمبر کہ 2002 میں میں صادقآباد میں باقاعدہ سپلائی کو کنٹرول کر رہا تھا. وہاں پہ پیٹرول پمپ پہ ہوتا تھا, سپلائی کو کنٹرول کرتا تھا. اور کیا تھا, ہمیں شیل نے ایک سسٹم دیا ہوا تھا کہ جی ہر جو ڈیلر ہے اس کا ID ہے, اور سپلائر جس کے پاس ٹھیکہ ہے سپلائی کا اس کا ID ہے. کوئی بھی ہمارے پاس آتا تھا آرڈر یا انڈینٹ بھرا ہے ہم نے, مثلا آپ بھی شیل کے ڈیلر ہیں, آپ کو نا 25,000 لیٹر پیٹرول یا ڈیزل چاہیے, یہ شیل نے 2002 میں دیا ہے. 1 میں انہوں نے انیشیٹ کیا تھا, 2002 میں ہمارے پاس آ گیا تھا. اس میں کیا تھا جی, ہم شیل کا نمبر ڈائل کرتے تھے, وہ انہوں نے دیا ہوا تھا سسٹم کا. وہاں پہ ہم اپنا ID انپٹ کیا, وہ کوڈ مانگتے تھے پن کوڈ, وہ پن کوڈ دیا. اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ جی ہم نے اپنا سارا کچھ بتانا ہے, وہ سارا کچھ آ جاتا تھا. لیکن بات پھر وہی ہے کہ شیل نے جو چیز ہمیں 2002 میں دی ہے, ہم لوگوں کو جب یہ چیزیں بتاتے ہیں اللہ یہ کتنا ہوں ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ ان باتوں پہ آ جاتے ہیں. اور جس طرح راشد ڈار نے کہا کہ جو صحافی ہیں, میں بہت سارے اس طرح صحافیوں کو جانتا ہوں جو میٹرک پاس بھی نہیں ہیں اور صحافی بنے پھرتے ہیں. میں تو بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں. لیکن کیا ہے, ابھی وہ سمجھیں کہ وہ باقاعدہ جرنلزم یا جرنلزم کی یا میس کمیونیکیشن کی ان کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں, سندیں نہیں ہیں, لیکن ان کا تجربہ ہے, اب وہ اس بنا پہ لکھ رہے ہیں. اور یہ ہمارے ہاں عام طور پہ یہی ٹرینڈ چل رہا ہے. اور جو سب سے زیادہ بڑبولا ہے وہ سب سے اچھا صحافی ہے. دیٹس انف. اور ایجوکیشن کے حوالے سے کیا راشد ڈار ایسے ہی ہے نا؟ ہیں. بالکل ایسی ہے, لیکن
دیکھیں نا کہ ہم نے جب دیکھیں ہمارے پاس قرآن ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اور دین ہے اور دنیا, ان ساری چیزوں کو جب ہم کمبائن کر کے اسٹڈی کرتے ہیں نا, اب دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے قرآن مجید کے اندر, آپ کو بھی علم ہے, عبد الرحمن بھائی کو بھی پتہ ہے کہ وہ جب وہ ملکہ تھی سبا کی, اس کو جب اس کا تخت لانے کے لیے جنات کو کہا گیا تو انہوں نے کہا جی ہمیں ٹائم لگے گا. وہاں پہ ایک بندہ تھا جس نے کہا جی میرے پاس ایسا کلام ہے کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو الفاظ ہیں, آپ کے پاس جو کلام ہے, آپ کی جو گفتگو ہے, وہ اتنی تاثیر رکھتی ہے کہ وہ اچھے بھلے انسان کو خودکشی پہ مجبور کر سکتی ہے. بالکل. تو جب آپ اناڑی کو قلم دے دیں گے, وہ تو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کیا طوفان برپا کر سکتا ہے. اب راشد, آپ کی اس بات سے مجھے یاد آ گیا, یہ اقرا میں ایک کلرک ہوتے تھے امان اللہ عباسی, عبد الرحمان صاحب پڑھتے رہے ہیں, شاید انہیں پتہ ہو. امان اللہ عباسی, جی ہاں امان اللہ عباسی. ایک دفعہ میں اقرا گیا تو میں عموماً سیدھا جاتا تھا بخاری صاحب کے پاس, وہ جہاں پہ ان کے ساتھ ہی نا, ان کے لیفٹ سائڈ پہ وہ جو چیئرز لگی ہوئی ہیں جہاں پہ فون ہوتا, وہاں پہ میں جا کے بیٹھ جاتا, اور جو کوئی معاملات ہوتے ہیں وہ میں نے کوئی سائن کرنے ہیں یا کوئی اور کوئی بات سننی ہے, بہت سارے معاملات جو میرے ذمہ تھے وہ میں وہاں پہ پتہ چلا جی امان اللہ نے ریزائن کر دیا. میں نے کہا اچھا امان اللہ کو بلاؤ. امان اللہ آ گیا. میں نے کہا ہاں جی کیا مسئلہ ہے تمہارا, اور ریزائن کیوں کیتا ہی؟ اب وہ مجھے آگے سے کیا کہہ رہا ہے, اور راشد صاحب میرا ایک بھرا آئی چھوٹا, وہ یارو میٹرک چاہیے, اوندا پیسے نہیں, وہ فیس نہیں پوری تھی تو بات میں کتے ہور جاب کرنی ہے. میں کہا یار ایتھے کنے میرے رہنے دینو. اس کی سیلری تھی دیٹ ٹائم کوئی میرا خیال ہے کہ ہوگی 8-10 ہزار. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا اس کا کیا مسئلہ ہے تمہارے بھائی کا؟ کہنے لگا اس کی فیس کے پیسے نہیں پورے ہوتے, تو میں اب کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے جاب چھوڑ کے کہیں اور کر لوں تاکہ میرا بھائی پڑھ لے. اب عبد الرحمان دیکھیں, وہاں پہ بیٹھے بیٹھے میں نے اس کا جو ریزگنیشن تھا وہ پھاڑ دیا, پھاڑ کے اسے پکڑا دیا, اور ساتھ میں اسے کہا ہے, میں نے کہا جی تم ایسا کرو صبح اپنے بھائی کو لے آؤ, اور بخاری صاحب سے کہا, میں نے کہا جی اس کو داخلہ دیں. میں کہا وہ یہاں پہ نا فری میں اس کو پڑھائیں اقرا میں. میں نے کہا اس کا بھائی ہے چلیں. اس کو نا پھر انہوں نے کہا دیکھا ہمارے پاس کوٹا ہوتا ہے فری والا بھی, فری والا ختم ہو چکا تھا, اس کو 25% پہ یعنی کہ 25% جو فیس تھی اس کی وہ رکھ لی. شاید آپ کے بیچ میں 80 ہو وہ لڑکا ظفر اللہ عباسی, فیصل موورز میں رہا ہے جو, تو وہ بچہ ہو سکتا ہو 4-5 سیکشن تھے ہمارے رحمان, وہ دیکھیں وہ وہاں سے پڑھا اقرا سے اس نے بعد میں ایف ایس سی کی, بی ایس سی کی, اس کے بعد پھر ایم بی اے کے لیے لاہور چلا گیا. اور جب اس نے ایم بی اے کیا تو صادق آباد آیا, تو آ کے اسپیشلی مجھے ملنے کے لیے آیا, کہنے لگا سر آپ اگر وہ راستہ نہ دکھاتے تو ہو سکتا میں بھی وہیں کہیں نا چوک شہبازپور اپنی زمینوں پہ بیٹھا نا, یا پیاز کاٹ رہا ہوتا یا گاجریں اگا رہا ہوتا. یہ چیز آپ کسی کو راستہ تو دکھائیں, آپ راستہ دکھائیں یار. وہ جب کسی کو راستہ دکھایا جاتا ہے پھر وہ آگے آگے منزل تک پہنچ ہی جاتا ہے. وہی چیز ہے نا جی, میں نے یہ کورل ڈرا, مجھے بڑا شوق تھا کورل ڈرا کے اندر کام کرنے کا نا, جو یہ جو لفظوں کی توڑ مروڑ کرتے ہیں, ڈیزائننگ کرتے ہیں. تو میں نے وہ دیکھا, انسٹال کر لیا, ان پیج انسٹال کر لیا. مجھ سے نا اردو نہیں جا رہی تھی اس کے اندر, کورل ڈرا کے اندر. میں وہاں گھر سے نکلا ہوں, عبد الجبار صاحب کے پاس گیا, پیدل ہی گیا تھا 2-3 کلومیٹر. تو انہوں نے مجھے 2 سیکنڈ لگا کے بتایا کہ یہ طریقہ ہے ایسے جانی, بس اتنا ان کا بتانا تھا. پھر میں نے اشتہارات بنانے شروع کیے, پھر میں نے اخبارات بنانے شروع کیے, پھر تو میں اس میں ابھی بھی کورل ڈرا کی بیس پہ جاب کر. تو بات یار یہ عبد الجبار صاحب جو ہے نا, عبد الجبار صاحب ہی از اے ویری نائس پرسن, اور بڑے ٹیلنٹڈ ہیں. مجھے ان پہ یہ ہے کہ وہ صادق آباد جیسے سٹی میں سمجھتا ہوں
انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بے تحاشا نالج دیا ہے، لیکن اپنے آپ کو انہوں نے صادقآباد میں اسپائل کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. جی بالکل ایسے تو ہے. ان کی جگہ یہ نہیں تھی، ان کو کسی اچھی جگہ پہ ہونا چاہیے تھا، اچھے سٹی میں، جہاں پہ وہ ان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں نا وہ زیادہ اچھے طریقے سے سامنے آتی. وہی نا جی، یہاں پہ تو مطلب ایک بندہ ایک سٹیپ کرنا چاہتا ہے نا. ابھی لاہور سے لڑکے آئے تھے ہمارے، یہ سید زہیب ہے، پھر سوشل میڈیا پہ آئیکن، جی اس نے ایک سافٹ ویئر ہاؤس بھی بنایا ہوا ہے آپ کے محلے کا ہی. تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے دوسرے شہروں میں جا کے کام کرنا ہے، لاہور کراچی میں. تو ہم ان سے پوچھ کرتے تھے کہ نہیں، اپنے شہر کو اپ گریڈ کرو، اپنے شہر میں کام کرو. وہ آیا جی، اس نے یوٹیوب چینل بنایا، اس پہ کافی اس نے محنت کی، لیکن اسے وہ رسپانس نہیں ملا جو بڑے شہروں کے اندر ویڈیوز بنانے پہ ملتا ہے. تو وہ پھر چھوڑ کے چلا گیا. ہم پھر وہی موٹیویشنل ہے، انوائرمنٹ ہی نہیں ہے ہمارے پاس. وہی چیز ہے نا. اب راشد، میں تو دیکھیں آپ لوگوں کو پڑھاتا تھا جب میرے پاس تھا بزنس، کہ آپ کی بزنس کمیونیکیشن تھی غالباً، اور یہ جو آئیڈیاز ہیں، پرنسپلز آف کامرس، وہ چیزیں میں آپ کو پڑھایا کرتا تھا. آئی اسٹل ریمبر کہ میں نے وہ جو ملک صاحبان تھے، لکڑ منڈی جن کی دکانیں، جی جی لڑکے آپ کے کلاس فیلوز تھے، میں ان سے کہتا، میں ہر کسی سے پوچھتا تھا کہ یار آپ کے فادر کیا کرتے ہیں، تاکہ میں اس کے مطابق اس لیول پہ جا کے اس سے بات کروں کہ اس کے گھر کا ماحول کیسا ہوگا. میں خود جج کرتا تھا، میں اس کے مطابق اس کو گائیڈ کر سکوں کہ بھائی آپ یہ کرو، ایسا کرو. اور چلیں اب ہم اکٹھے ہو ہی گئے ہیں تو وہ بھی بتا دوں کہ میں نے ان سے کہا تھا، بچوں سے، اسٹوڈنٹ سے، آپ کی کلاس سے، یاد ہوگا آپ کو اچھی طرح، میں نے کلاس میں کہا تھا آپ لوگ یار فلاں یونیورسٹی میں جاؤ، ادھر سے نکلو فلاں یونیورسٹی میں، آپ یار فائنل میں جب تھے آپ لوگ، تو میں نے آپ لوگوں سے ہی کہا تھا نا کہ یار آپ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں جاؤ، نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں جاؤ، یہ چیزیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو باتیں تھیں، انہی باتوں کی وجہ سے مجھے رانا عتیق صاحب، میرے کزن بھی ہیں، وہ رانا عتیق صاحب جو پرنسپل تھے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا رانا صاحب نیانیاں نو اگر دوسرے شہراں چ گھالتا تے آپ ایتھے کی کران گے. یہ دیکھیں یار، یہ سوچ ہے کہ انہی کے سر پہ تو ہم کمائی کر رہے ہیں. اٹ مینس کہ ان کا مقصد صرف کمائی ہے. عبد الرحمن یہ پوائنٹ ہے کہ جی صرف کمائی ہے، کہ ہم نے کمائی کرنی ہے، کمرشل بیسس پہ ادارے چل رہے ہیں. اگر ان کا مقصد ہونا کہ ہم نے گرومنگ کرنی ہے، ان کا لیول ہی اور ہوتا ہے. جی جی سر. تو ہاں جی، میں نے کہا ہاں جی جی پلیز. سر جی یہی تو چیز ہے نا کہ اب ایک لڑکے کو میں وہاں سے ایڈمیشن کروایا، اس کا میں نے بی بی اے آنرز میں اسلام آباد. جی جی اس کے والد کو بڑا شوق تھا، دور یہ نہیں ہے 149 جی 149 جی یہ گاؤں کا تھا وہ بندہ. تو اس کے والد کو بڑا شوق تھا یونیورسٹی میں داخل کروانے کا نا. کہتے ہیں یار میرے بچے کو نا اسلام آباد داخل کروا کے آؤ. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. وہ ادھر اس کا ایڈمیشن کروایا، بی بی اے آنرز اس نے کیا. ابھی وہ وہاں یہ نہیں ہے مکین.com اور یہ جتنی جی 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 بلو ہاں سٹی ہاں اور یہ ان سب کی ہاں ہاں مارکیٹنگ کر رہا ہے، اور وہ اچھی خاصی ادھر ویلتھ بنا لی ہے اس نے اپنی. ویری گڈ ویری گڈ. اب ساتھ میں پرسوں، اب میں تھوڑا سا اور بھی بتا دوں، پی ڈی آئی کی ایک خاتون ہے، بڑا معتبر نام ہے، نادیہ خٹک صاحبہ، جی جی نام سنا ہوگا. پرسوں میں نا، ہارون شبیر صاحب صادقآباد کے وہ تھے، میں تھا، ہم لوگ اکٹھے تھے یہاں پہ. تو ایک صادقآباد کی ہیلو ٹونز کے نام سے ایک دکان تھی، اس کے جو شیخ اطہر صاحب تھے اور ایک شہزاد مغل، انہوں نے دفتر بنایا ہوا ہے. تو وہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہے ہیں. وہ صادقآباد کا سارا سیٹ اپ ہے جی، صادقآباد کے لوگ ہیں، اس نے بھرتی کیا ہوا ہے، اور بہت اچھا لگا وہ سیٹ اپ. تو بلکہ جو نادیہ خٹک صاحب ہیں، وہ اکثر وہ کہتی ہیں کہ جی میرے گھر سے اور دفتر سے قریب ہے، تو ان کا مجھے انوائرمنٹ بہت اچھا لگا، میں ادھر آ جاتی ہوں. ہارون شبیر ایکچولی صادقآباد سے، تو ان کی وجہ سے وہ پھر نادیہ خٹک صاحبہ بھی بہت ساتھ ہوتی ہیں، تو وہ ادھر ہی آ جاتے ہیں. یہ دیکھیں نا کہ جب آپ کسی کو ایک راہ دکھاتے ہیں نا، تو وہ دیکھیں گرو تو کرتا ہی ہے. اگر اچھا آپ نے راستہ دکھایا ہے اور آپ کو یاد بھی کرتے ہیں لوگ، ہونا بھی یہی چاہیے.
اب جس طرح ان کا ویژن ہے، میں تو ان کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ یہ صادقآباد میں کوئی اس طرح کا انیشیٹو لے کر آئیں، کوئی سٹارٹ اپ کریں جس سے صادقآباد کا نام ہو، جس طرح میاں چنو کا نام ہے. اب میں اس طرف بھی آ رہا ہوں ایمیزون کے حوالے سے. جی جی یقیناً رحمان صاحب، آپ اور رحمان صاحب دونوں بہت اچھی طرح فیملیئر ہوں گے. ریحان اللہ والا وہ پچھلے دنوں میاں چنو میں تھا، تو میاں چنو پورے پاکستان میں ایمیزون پہ کام کے حوالے سے سب سے ٹاپ پہ ہے. اس حوالے سے بھی یقیناً آپ لوگوں کو معلوم ہوگا. بھائی اس لیول کا صادقآباد کو لے کر آئیں. صادقآباد تو مڈ میں ہے پاکستان کے، وہ سبھی کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا. یہی ہے نا جی. دیکھیں اب ٹرانسپورٹیشن میں پورا ملک جو ہے ہمارا وہ صادقآباد کو دیکھتا ہے. جتنی جی جی نئی گاڑیاں وہ پہلے صادقآباد میں ہوتی ہیں، پھر باقی شہروں میں وہاں اپلائی. بالکل بالکل ایسے ہی. ہاں بالکل بالکل ایسے ہی ہے. تو اسی طرح نا کہ ایک پوائنٹ کو ہمیں ہب بنانا پڑے گا، آئیڈیا اپلائی کر کے دکھانا پڑے گا. کہیں نہ کہیں تو ہمارا ماڈیول تو نظر آنا چاہیے نا کہ یہ ماڈیول ہم نے انسٹال کر کے. ابھی میں اگلے دن یہ مارک زکربرگ جو ہے فیس بک والا، اس کا ایک جی جی انٹرویو دیکھ رہا تھا. اس نے کہا کہ میں نے اکیلی فیس بک نہیں بنائی. فیس بک سے پہلے کہتا میں نے تقریباً 16 کے قریب ویب سائٹس اور اپلیکیشنز بنائی تھی. تو سارے آئیڈیاز تو نہیں ہیں آپ کے کامیاب ہو جاتے کہ آپ زندگی میں آگے چلے جائیں. سر بندے کو اسٹرگل کرنی چاہیے. راشد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو حوصلہ افزائی کتنی ہو رہی ہے آپ کی، آپ کو سپورٹ کتنا کیا جا رہا ہے. ہمارے یہاں پہ پہلے جو میرے یعنی کہ بیچ میٹس ہیں، میں تو ان کو جانتا ہوں نا. بہت سارے صادقآباد میں بھی ہیں، بہت سارے جو ادھر ادھر بھاگے پھر رہے ہیں. وہ انجینئر ہیں، کوئی آڑتی بنا ہوا ہے، کوئی اپنا جی زمیندارہ کر رہا ہے، کسی نے فش فارمنگ کی ہوئی ہے، اب کوئی مرغی خانہ چلا رہا ہے. کیوں؟ اور یار پڑھائی کرن دا کی فائدہ ہے؟ او یار چھڑ پرے یار، ہون کتے. وہ بات وہی ہے. میرے ساتھ جو میرے دوست ہے جو بی سی ایس آنرز اور ایم سی ایس والے ہیں یہاں پہ ساتھ اسلام آباد میں، وہ بندہ ریفریشمنٹ شاپ چلا رہا ہے. اس نے بعد میں ٹیلی کام انجینئرنگ کی ہے. کیا ہوا؟ اور یار بس وہ جس طرح یہ رحمان صاحب کے ساتھ ہوا ہے کہ جی یہ اپنا پروجیکٹ لے کے گئے ہیں اور انہوں نے آگے سے نئی باتیں سنا دی ہیں، اس کے ساتھ بھی یہی ہوا. اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں. سر جی اپنے علاوہ بندے کے، سوری فار انٹرپشن، اپنے علاوہ مثال کے طور پر ایک آئیڈیا ہے نا میرا، اور اس پہ میں کام کر رہا ہوں. میرے علاوہ اگر ایک بندہ بھی مجھے مل جائے نا موٹیویٹ کرنے والا کہ یار یہ تم کر سکتے ہو، چاہے وہ اس چیز کے بارے میں جانتا ہے یا نہیں جانتا، صرف مجھے دوسرے چوتھے دن وہ موٹیویٹ کرتا رہے نا کہ تم کر لو گے، تو بڑی امید ہے کہ بندہ کامیاب ہو ہی جائے گا. مجھے تو میں تو یقین کریں، میرے پاس کوئی بھی بندہ آگے کہتا تھا نا میرے اسٹوڈنٹ میں، سر ایسے نہیں ایسے، یا کوئی ٹاپک ایسے، میں کہا یار یہ اب پریشان نہیں ہو، یہ ایسے ہے. اس کو ایک آئیڈیا دے دو. اس کے بعد وہ بچہ ہے نا، جب اس کے ذہن کھلے گا، آپ نے نئی چیز بتا دی ہے نا، اس کو پھر احساس ہوگا اچھا یار اس سے باہر بھی ہم سوچ سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ آخر وہ ایک سٹیگنیٹ قسم کے معاشرے سے، اگر صادقآباد کو دیکھا جائے سٹیگنیٹ ہے معاشرہ ہمارا، وہ شہر جو ہے. اگر ہم نے آگے لے کے جانا ہے، ان چیزوں کو توڑنا ہوگا. بہت سارے پروٹوکولز ہیں، ان کو ختم کرنا ہوگا. بہت ساری ریسٹرکشنز ہیں، ان کو ختم کرنا ہوگا. جس طرح یہ انہوں نے اپنے عبد الرحمان صاحب نے بات کی تھی کہ جی بچوں کو ہم یہ جو کرٹیکل تھنکنگ ہے اس طرف لے کر آئیں. بھائی ہمیں انوائرمنٹ دینا ہوگا، ماحول وہ بنانا ہوگا، ہمیں انکریج بھی کرنا ہوگا انہیں. اس طرح کے ہمیں استاد بھی دینے ہوں گے جو انہیں پاتھ دکھائیں، وہ جو انہیں ٹریک دکھائیں، وہ انہیں بتا دیں بھائی ٹریک یہ ہے، منزل وہ اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کدھر ہے، آپ لوگ بس چلتے جاؤ، اس پہ ہر ایک قدم پہ آپ کو منزل ملے گی. جب ہم بچوں کو یہ بتائیں گے نا کہ ہر قدم پہ آپ کو منزل مل رہی ہے، ان کا وہ چیزیں جو ہے نا ان کو بہت آگے لے کے جاتی ہیں. یہ چیز ہے. دوسرا سر جی ابھی باقی تھوڑا ٹاپک چینج کرتے ہیں کہ جی جی ابھی جو موجودہ صورتحال ہے، ملکی جی صورتحال، جی اس کے اندر آپ کیا کہیں گے کہ
یہ جو ابھی آئی ٹی کے اوپر انہوں نے ٹیکس لگا دیے ہیں، اور پھر انکم، ہاں اب چھوٹے سے چھوٹا پروجیکٹ بھی جو ہے آپ دیکھیں کہ وہ 1,000 ڈالر سے کم تو نہیں بن سکتا، $500 جی جی $600 سے کم ہاں بنانے کا تصور نہیں ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں۔ اگر کوئی بندہ وہ بالکل کر بالکل کے پہلے اس نے باہر اپنی کٹوتیاں کروانی ہیں، پھر اس کے بعد اس کی ہاں کاسٹ بالکل نکلنی ہے، اس کی ایفرٹس نکلنی ہے، اس کی ٹیم کا خرچہ نکلنا ہے، تو 30% یہ بھی ہاں ٹیکس ڈال دیں گے تو اس کے پاس تو آئے گا 2% صرف۔ بالکل بالکل وہ بلکہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میرے دوست ہیں جو آئی ٹی سے، جو میرے دوست ہیں ہم لوگ متعلقہ، ہم وہی ایک دن ڈسکس کر رہے تھے، یار 30% ٹیکس لگا دیا ہے، وہ کٹوتیاں ہیں، وہ جو آپ کی کنورجن فیس ہے، پھر اس کے بعد ڈپازٹ فیس ہے، اور بعد میں جو آپ کو انہوں نے دینا ہے پیمنٹس ہیں، باقی ٹیکسز ہیں ان کے، جو اپنے انہوں نے سروس چارجز وغیرہ کاٹنے، اس کے بعد بندے کے پاس یہاں پہ آتے آتے 30%، $500 آپ کے پاس آئے ہیں، اس میں سے پھر 30% یہ لے گئے، بعد میں پیچھے کیا بچے گا؟ وہی یہ جس نے بھی یہ پالیسی بنائی ہے نا، غلط بنائی ہے میں سمجھتا ہوں، بلکہ انہیں چاہیے تھا کہ اس کو آزاد کریں اگر ہم نے ترقی کرنی ہے۔ بھائی ملک میں پیسہ آنا چاہیے، اور میرا جہاں تک خیال ہے نا، اس کے پیچھے چند ایک اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، کہ ایک یہ جو منی لانڈرنگ والا مسئلہ ہے نا، یہ بہت زیادہ کریٹیکل ہے ہمارے پاکستان میں، اس حوالے سے بھی یقیناً کہ کوئی نہ کوئی ان کو ہوگا، وہ یہ میں بھی کہ اس چیز کو مد نظر رکھ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں شاید منی لانڈرنگ ہوتی ہے یا کوئی اس طرح کی چیزیں۔ اب بات یہ ہے کہ جس بندے نے پالیسی بنائی ہے، جب تک وہ اس کی ہمیں ڈیٹیل نہیں پتہ چلتی، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ دوسرا اسی کے اوپر نا، ایجوکیشن سسٹم اور نصاب کے اوپر ہم نے انٹرویو کیا اخبار کے لیے، ان کا چودھری اظہر شفیق جو، تو اس وقت چودھری شفیق صاحب منسٹر تھے، تو ہم جی انٹرویو جی کے لیے گئے، وہاں بیٹھے تھے، میں نے یہی نصاب والی باتیں کہ ایجوکیشن کو اپ گریڈ کیوں نہیں کر رہے، سسٹم نصاب کیوں نہیں، سلیبس کیوں نہیں اپڈیٹ ہوتا، تو انہوں نے کہا بھائی دیکھیں، یہ آئیڈیاز اگر میرے اور آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، تو جو لوگ اس سسٹم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو سیکٹریز ہیں، جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں، جو جی ایم ہیں، سی ای اوز ہیں، جو بھی ہیں، ڈائریکٹرز ہیں اس فیلڈ کے، کیا ان کے پاس یہ آئیڈیا نہیں ہے؟ لیکن ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ جس طرح وڈیرے اپنے علاقے میں لوگوں کو پڑھنے نہیں دیتے، کہ ہمارے علاقے کا بچہ پڑھ گیا تو یہ تو ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے گا، اسی طرح یہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ یہ قوم پڑھے ہی نہ، آگے آئی نہ، محکوم ہی رہے، بس نوکری تک اتنی ڈگری دے دو کہ نوکری کر سکے، اپنا سسٹم چلا سکے بس۔ جی جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو اب چلیں، اب آپ نے وہ بات کر ہی لی ہے تو میں اس طرف آ جاتا ہوں۔ یہ جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں نا اتنے سارے، کیونکہ یہ جو فنڈز دیتے ہیں نا، یعنی کہ پیسہ دیتے ہیں پارٹیز کو، وہ کہتے ہیں ان لوگوں کو اعتراض ہے کہ جی میرے محلے دا پھیکے دا منڈا، وہ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ مہینے دا یار 4 لاکھ روپیہ 5 لاکھ روپیہ یہ کتنا کما گیا ہے؟ پھیکا تو میرے اتنے پٹھے باندھا ہوں سی گاواں نوں۔ یہ چیز اس وجہ سے انہوں نے کہا ان کو ذرا نیچا دکھائیں، ان کو ذرا کنٹرول میں کریں، لیکن یہ پالیسی زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ اس کو یقیناً جو ہمارے سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں اور سافٹ ویئر ڈیولپرز ہیں نا، اس کو اس پہ پروٹیسٹ کرنا چاہیے۔ اور دوسرا راشد، بات ہے سیدھی، ہماری قوم انتہائی، میں اکثریت کی بات کروں گا، ڈفر ہے۔ میں نے یہ وہ جو تو لفظ استعمال جی جی کیا ہے معذرت کے ساتھ، لیکن اس پہ یعنی کہ یہ اعتراض ہو سکتا ہے میرے لفظ پہ، لیکن آئی ایم سوری کہ میں نے یوز کیا ہے۔ میں ہمارا گھر تھا پیٹرول پمپ پہ ہی، ٹھیک ہے، مجھے یاد ہے کہ اٹ واز 1986 اور 85، یعنی کہ آئی واز ٹو ینگ کہ میں آئی واز اسکول گوئنگ ہوں گا، تیسری چوتھی کلاس میں ہوں گا۔ مجھے تھوڑا تھوڑا یاد ہے کہ بہرحال اتنا یاد ہے کہ ضیاء الحق کا دور تھا، مہنگائی ہوئی ہے۔ مہنگائی کیا ہوئی ہے جی؟ پیٹرول ڈیزل کی قیمت میں پیسوں میں انکریمنٹ ہوا ہے کہ جی اتنے پیسے بڑھ گئے ہیں۔ آئی اسٹل ریمبر کہ 3 دن پہیا جام ہڑتال، نہ کوئی گاڑی،
ना कोई अपनी सवारी पे, ना कोई दुकान खुली है, ना कोई मार्केट खुली है, बिल्कुल सब कुछ बंद। अब इस तरह होता ही नहीं। अब लोगों के पास टाइम ही नहीं है। लोग कहते हैं जी, वो जो एक कहावत बनी हुई है कि जी छितर मारने वाले बंदे बढ़ा दें, हमारे पास टाइम नहीं है, ताकि हम लाइन में ना लगें। यार लोग एहतजाज करेंगे तो हुकूमत को पता चलेगा। हुकूमत को तो ये है हम जितना भी बढ़ाए जाएं, इसका मतलब है लोगों के पास पैसा है। हमने घी 400 से 300 से उठा के 600 कर दिया है, 700 कर दिया है। लोगों को परवाह ही नहीं है। वो समझ रहे हैं लोगों के पास पैसा है। हमारी आवाम जब तक एहतजाज नहीं करेगी ऐसे ही रहना है काम। आवाम निकलेगी कैसे? मतलब आवाम अपनी आवाज़ उठाए तो सही। हर बंदा, अब तकरीबन मैं लाइव स्टेट में देख रहा हूँ कि तकरीबन 60 मिलियन हमारे जो पीपल हैं, पॉपुलेशन, वो यूज़ कर जी रहे जी हैं इंटरनेट को। जी तो जी कम से कम हर बंदा एक पोस्ट तो कर सकता है ना कि ये तकलीफ है। अभी नहरी पानी के आप प्रोग्राम के रिकॉर्डिंग से पहले बात कर रहे थे, लेकिन बोलते ही नहीं है। कम से कम बोले तो सही अपने हक के लिए। सर नहरी पानी के लिए मैं उस पे मैं देखता हूँ कि जी वो चांदे एक जो चौधरी हैं हमारे इलाके के, बिल्कुल उनका नाम है। उन लोगों की काविशें अपनी जगह, बिल्कुल वो यकीनन कोशिश भी करते होंगे, क्योंकि अगर मेरे 2 मुरब्बों को पानी नहीं लग रहा तो उनके 20 मुरब्बों को भी नहीं लग रहा पानी। वो अगर उठते हैं, चलो इसी बहाने मेरे भी 2 मुरब्बे भर जाएंगे। बात यह है कि वो सिर्फ उसी वक्त होता है जब उनके अपने सर पे आती है ना, फिर जाके एहतजाज करते हैं। दूसरों को देख के कोई भी नहीं खड़ा होता कि यार एहतजाज किया जाए। और मैं इस हवाले से यही कहूँगा कि एहतजाज किया जाए जहाँ पे करना ज़रूरी हो, ताकि एहसास दिलाया जा सके। माजरत के साथ ये लोग इस तरफ आते नहीं हैं। लोग कहते हैं ओ भाई टाइम है नहीं साढ़े को, की करूँ, ये कहते हैं। सर जी एक टाइम तो आएगा ना कि वो ये वबाल बन जाएगा, फिर उठना पड़ेगा, मजबूरी बन जाएगी, बोलना पड़ेगा लोगों को। अपने लिए नहीं तो कम से कम अपनी औलादों के लिए तो बोलें। सर राशिद बरखुरदार, ये औलाद के लिए वो बोलते ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है औलाद ने कौन सा यहाँ रहना है। ज़मीन ठेके पे दी हुई है। खुद बच्चे जो हैं इस्लामाबाद में हैं, लाहौर में हैं, या फिर मुल्क से बाहर हैं, भले पानी आए ना आए, जो ठेका है वो बेचारे मुजारे ने या जो ठेके पे ली हुई है जिसने ज़मीन, उसने देना ही देना है। ये चीज़ें अब वो बेचारे भी कोई कुछ नहीं कर रहा। खाद देख लें, खाद की बोरी यूरिया कहाँ पे चली गई, डीएपी कहाँ पे चली गई, नाइट्रोफास कहाँ चली गई, कोई किसी को परवाह ही कोई नहीं है। यही चीज़ है ना जी, अभी महंगाई ने तो कमर तोड़ दी है बिल्कुल। और महंगाई का आप देख लें, महंगाई का हाल ये है कि ये हमारे यहाँ इस्लामाबाद में, यहाँ पे यानी कि यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे तो एसी, क्योंकि मुख्तलिफ जोन्स हैं यहाँ पे तकरीबन 6 to 7 यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर है, एक उन पे डिप्टी कमिश्नर है, फिर कमिश्नर है। वो सारे मुख्तलिफ इलाकों को देख रहे हैं। यहाँ पे कंट्रोल के बावजूद यहाँ पे भी सारा कुछ चल रहा है, चोर बाजारी चल रही है सर। वो पास ही नहीं आते लोग भी, लेकिन एहतजाज यहाँ पे भी नहीं कर रहे कोई। यहाँ हम पोस्टें जरूर लगाते हैं यार, डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं हम लोग, कि हमें सबको पता है यार डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी तो कीमतें बढ़ जाएंगी। अगर वही चीज़ कि हम डिमांड कम कर दें, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, कीमतें कम हो जाएंगी, इस बात पे कोई भी नहीं आता। मैं पोस्ट कर दूंगा कि यार मैंने मुर्गी नहीं खानी, मैं चिकन इतने दिन के लिए नहीं खाऊंगा, पोस्ट कर दी है, और उसके बाद पोस्ट करके मैंने हाथ धोने हैं और पता चलेगा जी चिकन बिरयानी बनी हुई है। वो बैठा खा रहा। ये तो हम लोगों का हाल है। यही चीज़ है ना, इटली के अंदर उन्होंने, इटली था या जर्मनी, उन्होंने एहतजाजन अपनी गाड़ियां रोड्स के ऊपर खड़ी कर दी कि पेट्रोल की प्राइसेस आप नीचे करेंगे तो हम गाड़ियां है, चलाएंगे, नहीं तो ये ब्लॉक है जी, जहाँ जहाँ गाड़ियां है, थी सारा जाम कर दिया। बिल्कुल। एक दफा पाकिस्तान में करके तो देखें, वो करते ही नहीं है यार। बात यह है कि इजी काम इजी को
लोगों के पास पैसा आ रहा है, उन्हें पता है जी पैसा आ रहा है और कोई परवाह नहीं। और भाई हुकूमत को बताओ तो सही, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम कर्जों पे डूब गए हैं। वो एहसास जब तक हम नहीं दिलाएंगे हुकूमत को, हमारे सर पे इसी तरह वो डंडे भी पड़ते रहेंगे, वो हमारे साथ हिसाब वही होगा, जूते भी खाएं और प्याज भी खाएं। बाकी ये जो सब्सिडी वाली कहानी है ना, ये तो बिल्कुल नहीं समझ आती कि हुकूमत सब्सिडी कैसे दे सकती है एक मकरूज मुल्क को। उसमें नहीं, उसमें सब्सिडी वाली वो देखें, वो उसमें ना सीक्रेट्स होते हैं, आईएमएफ के जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो एक कंट्री के साथ होते हैं, वो ये भी गलत करते हैं। अगर पहले पीटीआई की गवर्नमेंट थी, अब पीडीएम की है, तो ये गलत बात है कि वो कहें कि जी पीटीआई की हुकूमत ने ये किया। और यार पीटीआई की हुकूमत ने क्या किया या पीडीएम ने क्या कर लिया, ये कुछ नहीं करते। ये आपका सिस्टम जो है ना आपको मजबूर करता है। आप उन चीज़ों को जब तक हम स्टडी नहीं करते हम ऐसे ही रहेंगे, हमें पता ही नहीं है। वो आईएमएफ के साथ जब भी एग्रीमेंट होता है वो कभी भी ये नहीं कहते कि जब नई हुकूमत आती है कि वो मुकर जाए, वो कहते हैं जी हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। पीटीआई ये है कि पीडीएम है, नून लीग है, पीपी है, पीटीआई कोई भी है, हमने मुआहिदा किया है पाकिस्तान से, हमें इससे कोई गर्ज नहीं हुकूमत कौन कर रहा है, हमने अपने टाइम पे पैसे भी लेने हैं, पैसे देने भी हैं, दैट्स इनफ। हमारी ये टर्म्स एंड कंडीशन है, इन पे चलोगे तो काम चलता रहेगा, नहीं चलोगे हम ये करेंगे वो करेंगे, ये चीज़ें। यही तो सर जी खराबी है ना जी। तो आप सोशल मीडिया पे आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, वो लोग भी तबसरा करते हैं जिन्हें कुछ भी नॉलेज नहीं है सिस्टम के बारे में, ना निज़ाम के बारे में। राशिद उसमें ऐसा है कि जब तक हम इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमी इसको जब तक नहीं जानते होंगे, इस पे हम इसको समझ ही नहीं सकते। इंटरनेशनल जो इकोनॉमिकल सिस्टम है और आईएमएफ जो मॉनेटरी फंड है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, दे आर समवट डिफरेंट, ठीक है। हम जब तक इनको हम स्टडी नहीं कर सकते, हम स्टडी नहीं कर लेते, हम इस पे बात करेंगे किसी भी बंदे से जो इस बात को नहीं जानता, वो कभी भी आपकी बात से एग्री नहीं करेगा। एक मिनट सर जी इंटरप्शन कर रहा हूँ, सॉरी। वो देखे ना, फिर वो जो हमने शुरू में बात की थी ना रटा सिस्टम वाली, वो इतना हमारे दिमागों के अंदर फंसा हुआ है कि अब हम देखते हैं हमारे, जब हम सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं कि एक इन्फ्लेशन आ गई फॉर एग्जांपल, अभी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी हैं इन्होंने या बिजली की प्राइसेस बढ़ाई हैं, तो सबसे पहले तो आवाम देखती है कि हमारी जो लीडरशिप है या हमारी पार्टी है उसका मौक़िफ़ क्या है। फिर वो उनके जो मीडिया साहब हैं वो एक पोस्ट निकालते हैं कि जी ये आलमी सतह पे महंगाई है इस वजह से ऐसे हो। तो पहले ये पीटीआई वाले कर रहे थे कि आलमी सतह पे महंगाई है इस वजह से हम महंगाई कर रहे हैं, तो नून लीग उसको बिल्कुल डिसएग्री कर रहे थे, जितने भी नून लीग थे वो कह रहे थे नहीं। अब वो उनके जो मेन सेंटर है उन्होंने वो रटा निकाल दिया कि इसी लाइन को आपने पढ़ते रहना। हाँ बिल्कुल। और फिर अगर उससे भी हम डीपली चले जाएं तो फिर वही है कि हु इज कंट्रोलिंग ऑल दैट, कौन कंट्रोल कर रहा है सबको, बात फिर वहां तक चली जाएगी। इसलिए ये फिर टॉपिक आई थिंक हम एग्रीकल्चर की तरफ चले जाएं ज्यादा बेहतर है। क्या ख्याल है? सही बात है। वो देखे ना, वो हम जब ये बात करते हैं ना, बहुत सारी और बातें भी फिर ऐसा ऐसा बंदा उस तरफ भी जाता है, बट वही चीज़ फिर कि जी मखसूस एक तबका है, फिर वही बातें जब से होश संभाला है वही सुनते आ रहे हैं। ओ भाई क्यों अपना किया धरा हम दूसरों पे डाल दे के शौकीन है, ये चीज़। आप ये देखें ना, जो ये लाए थे ना सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला कंसेप्ट के ये स्कूलों के अंदर पढ़ाई जाएगी, उससे बड़ी बंदे के लिए मोटिवेशनल एजुकेशनल, मैंने सीरत पढ़ी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, रहीकुल मखतूम सारी पढ़ी, तो वो जितनी भी है उसके बाद बंदे के अंदर एक नया जोश आ जाता है कि आप देखें मक्का की 13 साल जिंदगी, एक ही पॉइंट एक ही बात है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे बड़े बड़े आके इकट्ठे होके, अब सरदार आ गए
کہ یار بچیا اگر آپ جس عورت کی بات کرتے ہو اس سے تمہارا رشتہ کروا دیتے ہیں، جس قبیلے کی سرداری کہتے ہو وہ دیتے ہیں، ہاں بالکل سب کا سردار بنا دیتے ہیں، لیکن یہ بات نہ کرو. انہوں نے کہا جی نہیں، جو مین پوائنٹ ہے یہی ہے، اسی کے ساتھ ہاں بالکل کائنات کی جو تقدیر ہے، وہ علاقے کی تقدیر ہے، معاشرے کی تقدیر ہے، اسی پوائنٹ کے اوپر تبدیل ہو سکتی. تو ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ تھوڑا سا پریشر آئے تو فوراً جو ہے تردیدی بیان آ جاتا ہے، موقف تبدیل ہے جی. اور راشد بیٹا وہ پھر بات پھر اس طرف چلی جاتی ہے نا جو میں نے پہلے کی ہے. ارے بھائی جو پپٹس ہوتے ہیں نا انہوں نے وہی کرنا ہے جو جو ان کو کنٹرول کر رہے ہیں، جو وہ تاریں ہلا رہا ہوتا ہے، رسیاں ہلا رہا ہے، انہوں نے پھر پتلیوں نے وہی کرنا ہے. یہی چیز ہے نا. اب وہ دیکھیں کہ سب کے بچے اور ان کے نظام وہ کہاں پڑھ رہے ہیں، کون سی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ہمارے بچوں کے لیے کیا ہے، بے الفبا بابا ہی رہ گیا. ہاں جی بالکل بالکل. میں دیکھیں میں نا عمران خان کا جو ویژن تھا یا جو پالیسی ان کی الیکشن، میں اس کو بہت میں نے یہاں پہ بھی ایگری کیا اس کو، بلکہ میں بڑا اپریشیٹ کرتا تھا کہ یار یہ چیزیں عمران خان کے بارے میں اگر ہم اسٹڈی کریں جو ہوا وہ سارا کچھ، اس میں یہ چیز آپ کو پتہ چلے گی کہ عمران خان he was a sincere person in for پاکستان، بٹ ہوا گیا وہ مافیا کے ہاتھوں چڑھ گیا. مافیا نے اسے استعمال کیا، استعمال کوئی اور کر رہا تھا، فائدہ کوئی اور لے رہا ہے، اینڈ پہ آ کے گند سارا وہ عمران خان پہ ڈال دیا. یہ چیزیں وہی ہے نا جی یار کہ سفید کپڑے وہ تو پہلے ہی میلے کپڑے تھے، داغ تو سفید کپڑے بالکل پہ نظر آنا تھا. ہاں بالکل یہ چیز ہوئی ہے. اور جو یعنی کہ اب جو ہمارے پرانے جو سارے سیاستدان اکٹھے ہو گئے، وہ انہیں پھر موقع مل گیا کہ بھائی ہمارے پاس بہت کچھ ہے، اب یہ ہے وہ ہے فلاں ہے فلاں. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں بھی عمران خان کہیں پہ ٹریپ بھی ہوا ہوگا، یقیناً کسی کے ہاتھوں بلیک میل بھی ہوا ہوگا، لیکن he was neat. جی. اور اور دوسرا سر جی ہمیں ابھی انٹرنیشنل سسٹم میں نے دیکھے ہیں مختلف کنٹریز کے، میں نے اسٹڈی بھی کیا ہے، دیکھا بھی ہے، دوستوں سے بھی معلومات لی ہے. اب دیکھیں فار ایگزامپل جاپان ہے، جی جی جاپان وہ کیوں ترقی یافتہ ہے؟ اس کے اوپر ایٹم بم نہیں گرے تھے، وہ ترقی کر گئے. ابھی ایتھکس کیا ہے ان کے وہاں کے لوگوں کی جو عادت ہیں کہ اب مجھے وہ میرا کزن ہے ادھر سسٹر ہے، وہ بتاتے ہیں کہ شام کو پارک میں نکلتے ہیں نا تو اگر وہ اپنے پپٹ مطلب کتے وغیرہ لے کے آتے ہیں جاپانی لوگ، تو جی انہوں جی نے پاکٹ کے اندر ٹیشو رکھے ہوتے ہیں. اگر ان کا کتا کہیں پہ وہ غلاظت پھینکتا ہے تو وہ اس کو ٹیشو کے ساتھ اٹھا کے ڈسٹ بن کرتے ہیں یا ڈسپوز کر ہاں دیتے ہیں. کیوں بالکل کرتے ہیں یہ سارا سسٹم؟ قانون تو ادھر پولیس کھڑی ہو کے تو نہیں دیکھ رہی، نہ ہی کیمرے لگے ہوئے. بالکل بالکل. وہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، بالکل ایسا ہی ہے. میں کینیڈا کی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ کینیڈا کے حوالے سے کہ کینیڈا بھی اب تو جا کے بہت سارا ڈیفرنٹ ہو گیا، وہاں پہ بھی بہت سارے رنگ برنگے لوگ آ گئے. پہلے تو کینیڈا اتنا پیسفل تھا کہ بچوں کو یہ بتایا ہوا تھا کہ جی پولیس بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے اور اس میں جو کام کرتا ہے اس کو پولیس مین کہتے ہیں. وہ کہتے تھے یہ ہمیں دکھائے تو صحیح کہاں ہے پولیس مین. وہاں کی روڈ پہ یہ حال تھا جی. کہ پولیس اور مین آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا تھا. وہ لوگوں کو پتا تھا ہم نے ایسے زندگی گزارنی ہے، یہ رولز ہیں، ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، لیکن رول ہے ہم نے فالو کرنا ہے. اور سگنل دوسری ریڈ مجھے ہے. ایگزامپل ایک سوری فار انٹرپشن، جی جی وہ جی دوسری جی ایک ایگزامپل میرے ذہن میں ابھی آئی کہ وہ گئے ہاسپٹل کے اندر نا میڈیسن لینے کے لیے، جی جی تو وہاں سے وہ جب ڈاکٹر کے پاس انہوں نے دوائی پوچھی نا تو ڈاکٹر تو جاپانی تھا اور اس کے پاس ایک ٹرانسلیٹر تھی، انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے ان کو بتاتی ہے. واہ. اب یہ کھڑے ہیں، ڈاکٹر نے دوائی سمجھائی ہے، ٹرانسلیٹر نے ٹرانسلیٹ کر کے بتائی ہے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی میڈیسن کی نا، تو ان کے چہرے کے اوپر نا صرف تھوڑی سی پریشانی آئی ہے. یہ دونوں میاں بیوی وہاں ہاسپٹل سے باہر نکلا ہے. جب باہر نکلے ہیں وہ 3rd فلور پہ تھا،
तो डॉक्टर गेट पे आके इनको रोका, डॉक्टर ने अपना ऑफिस छोड़ के आया और वो ट्रांसलेटर साथ लेके आया। उसने पूछा भी क्या वो तुम परेशान क्यों थे? तो उसने कहा नहीं कोई बात नहीं। नहीं कहते कोई परेशानी थी, मैंने तुम्हारा चेहरा देखा था। कहते हैं कि क्या हमें इस मेडिसिन की समझ नहीं आई, तो वो डॉक्टर ने फिर से समझाया इनको कि इस तरह यूज करनी। हमारे यहाँ तो कोई इस तरह की सीट पे आ जाए जो हमें देखने को मिलती हैं, अगर तो आप यानी कि कोई अच्छी फैमिली, यानी कि अच्छी से मुराद के दौलतमंद या वेल नोन फैमिली से हैं, जी फिर जी आप हॉस्पिटल में जाएं, हॉस्पिटल का अमला आपको झुककर सलाम भी करता है, डॉक्टर खड़े होकर जफ्फियां भी डालते हैं। बेचारा गरीब चला जाए तो डॉक्टर उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता बाज़ दफ़ा। ये हाल है। और वहीं पे बहुत अच्छे नोबल किस्म के डॉक्टर्स भी हैं। ये आप रहीम यार खान में देख लें, डॉक्टर अवैस हमीद साहब, डॉक्टर अवैस हमीद सिटी हॉस्पिटल रहीम यार खान में थे यार। वो अल्लाह का बंदा, अल्लाह का वली है वो बंदा। उस तरह के भी डॉक्टर होते हैं। मेरे अपना आंखों देखा हाल है कि एक बंदा आया कि जी मेरे बेटे के साथ ये हुआ है, वो जल गया था। उन्होंने कहा ठीक है जी, उस कंडीशन देखी, उन्होंने कहा फौरी ओटी में लेके चले, इसका ऑपरेशन करें। वो डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर दिया। डॉक्टर साहब से पूछा उस बंदे ने कि डॉक्टर साहब कितना खर्चा है, यानी कि कुछ दिन आखिर ऑपरेशन हुआ है, जला है, कुछ दिन उसका स्टे भी था। तो डॉक्टर साहब ने, मेरे सामने की बात है कि मैं डॉक्टर साहब के पास बैठा था, सारी बात मुझे डॉक्टर साहब ने बताई कि ये है इसका मामला। वो फिर आया बंदा तो डॉक्टर साहब ने उसे बताया कि तुम्हारा ना ये बिल बना है। वो था 1,45,000 रुपए का, कोई एक हफ्ते का बिल था। वो बंदा परेशान हो गया। डॉक्टर साहब कोई गुंजाइश? डॉक्टर साहब ने कहा कि अच्छा तू काम की कर दें, लियाकतपुर का था बंदा। उसने बताया कि जी मैं इस तरह ना, एक वर्कशॉप है वहाँ पे मैं काम करता हूँ, उनके पास गाड़ियों की वर्कशॉप है। अच्छा किन्ने के दे सकते हैं? ये डॉक्टर साहब के अल्फाज हैं। जी जी तो उस बंदे ने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे को इस टाइम 40,000 रुपया वा, ते ਅਸੀਂ वापस भी जाना वा बच्चे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਜਾਣ ਦਾ। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अच्छा तू एवं कर 35 दे दे। जी। डॉक्टर साहब ने 1,45,000 बिल था, 35,000 लिया है और साथ में बाकी राइट ऑफ कर दिए। तो देखे ना, फिर ऐसे लोगों को हाईलाइट ही नहीं करता कोई, किसी जगह पे तज़किरा ही नहीं होता उन लोगों का। वो चला गया बंदा 1,10,000, यानी कि वो जो डॉक्टर साहब ने उसका माफ किया। मैंने पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब चलो ਤੁਸੀਂ यार करना सी अद्धा कर लेंगे। कहने लगे यार ਉਹਦੇ ਕੋਲ पैसे ही इन्ने ਸੀਗੇ, ਤੇ दूसरा यार अल्लाह ताला दी जात है ना, देने वाली है। अब हम लोग इन बातों पे भी हम बस क्या करें कि इस तरफ भी नहीं आते। ह्यूमैनिटी खत्म हो गई है, इंसानियत पहले जैसे लोग एक ही नहीं रहे। मिसाल मैंने देखी है, वो हमारे आपके जो मोहल्ला है ना जी, उधर ही हैं पीछे शफीक शाहिद साहब हैं, गवर्नमेंट मॉडल स्कूल में उस्ताद हैं, हमारे टीचर थे वो। तो मैंने देखा कि उनके ना 3rd फ्लोर के ऊपर एक बच्चा बैठा पढ़ रहा है। मैंने कहा जी क्या हुआ? कहते हैं कि ये गांव में रहने वाला है और सराकी बच्चा था, तो इसको पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन वो इसके हालात ऐसे थे कि ये पढ़ नहीं सकता था। तो मैंने इसको अपने घर के अंदर रख लिया कि चलो बच्चा पढ़ तो जाए। क्या बात है राशिद, ये जो जज्बा है ना पढ़ाई का, ये होना चाहिए। अब मैं ये जो अब्दुर्रहमान साहब हैं ये जानते होंगे, इकरा में एक पीएन है, उसका नाम है नज़ीर, ठीक है, उसका नाम है जी नज़ीर। और उसका कज़न है, वो इकरा कॉलेज में पढ़ाता है, सलीम नाम है उसका गालबन। आपको पता है सलीम, वो बच्चा जो कॉलेज में पढ़ा रहा है, गालबन शायद गवर्नमेंट कॉलेज में उसकी जॉब हो गई है, इंग्लिश पढ़ाता है। उसका बैकग्राउंड क्या है? उसका बैकग्राउंड ये है कि उसका वालिद हमारे पास पेट्रोल पंप है मुलाजिम, उसकी वालदा इकरा स्कूल की आया गवर्नेंस। और वो एक दफ़ा वहाँ पे घर में उसने कहा था कि जी मेरा बच्चा जो है ना, एनू स्कूल दाखिल कर लो साडे मुंडे नू। मैं कहा जी ठीक है जी दाखिल कर लेते हैं। उसको लिख दिया, क्योंकि वो बेचारे काम करते थे, उसका पता था, वो सारा फ्री।
اس بچے نے ایم اے انگلش کیا اور وہ پھر باقاعدہ جاب پہ ہے. میرے خیال میں گورنمنٹ کالج صادق آباد میں پڑھا رہا ہے. اس لیے اب دیکھیں نا کسی کے لیے آپ نے رستہ کھولا ہے, وہ اس کا والد کہاں, وہ بیچارہ پیٹرول پمپ پہ ملازم ہے, والدہ اسکول کی گورننس ہے, گرل اسکول کی. جی جی آیا کیا دیکھیں نا, پھر اسی کا بھانجا ہے وہ ہمارے پاس, یعنی کہ وہ جو پی این ہے, اس نے کہا جی بچیاں نو پڑھانا ہے, ٹھیک ہے جی پڑھاؤ, ہم نے تو منع نہیں کیا. وہ کیونکہ جو اس طرح کا تھا نا, جو جینیٹوریل سٹاف, ان کے بچوں کے لیے یہ تھا کہ یہ فری میں پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ وہ اس میں ہی لائی کرتے تھے اسی کیٹیگری میں. اب دیکھیں اس کا بچہ وہاں سے اقرا سے پڑھا, اقرا کے بعد اس نے یعنی کہ اقرا سے بی اے گریجویشن کی ہے. اب سنا تھا کہ وہ پچھلے دنوں کہ ایل ایل بی کی تیاری کر رہا ہے. یار اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایک پی این نے کہ میرا بچہ ایسے پڑھے گا. یہ بات پھر وہی ہے کہ ہم ٹریک تو دکھائیں, کسی کو راستہ تو دکھائیں. اگر کوئی ہم سے کوئی امید لے کے آتا ہے تو اس طرح تو ہونا چاہیے کہ آپ اس کو یار روشنی دو. ہاں اگر میرے پاس اگر میرے اختیار میں کوئی چیز ہے اور کوئی میرے پاس ایک امید ہے اور میں کر سکتا ہوں تو ضرور کروں, اس کے لیے اس کو راستہ ضرور دکھاؤں. اور یہی چیز تھی نا جی, میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو کیوں مبعوث کیا. کیا اللہ براہ راست جو دین ہے وہ اللہ فرشتے بھیج کے بھی تو لوگوں کو سکھا سکتا تھا نا, جیسے مانو سلوا اترتا تھا, اس طرح کی چیزیں تھیں. لیکن انسان کی ایک فطرت ہے کہ انسان دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی بندہ کرے, مثال کے طور پر کسی مسجد کے اندر یا اجتماع کے اندر کوئی چندے کی اپیل کرنی ہو, کر دیں تو لوگ دیکھتے ہیں کہ پہلے کون کرتا ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. یہی ہے کہ کوئی ایک بندے نے اگر قدم اٹھایا ہو اس قسم کا اور اس کو ہائی لائٹ صحیح طریقے سے کیا جائے اخبارات کے اندر. اب اخبار تو ماشاءاللہ ویسے ہی ختم ہو گئے, تو باقی جو میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, اس کے اوپر اگر انہی چیزوں کو ہائی لائٹ جو کر سکتے ہیں, مطلب جن کو لوگ دیکھتے ہیں, مثال کے طور پر اب میری پوسٹیں ہیں تو ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں, اس طرح کے لوگ اگر اٹھ کے وہ اس کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیں تو بڑی امید ہے کہ معاشرے کے اندر اچھائی پھیلنا شروع ہو جائے گی. دوسرا دیکھیں پھر راشد, بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ یار ہم بچوں کو جب بیچ دیتے ہیں نا کسی اچھی, اور انہیں ماحول اچھا دیتے ہیں, ان کی گرومنگ اچھی ہو, ان کے پھر نا جو تھنکنگ ہے وہ بھی اچھی ہوگی, ان کا سوچنے کا انداز, ان کا کام کرنے کا سٹائل وہ بھی آئیڈیل ہوگا. بات تو وہ ہے. اور اللہ کا اس بات پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ شکر الحمدللہ کہ ہمیں بہت اچھا ماحول بھی ملا, گھروں میں بھی اور باہر بھی, کہ ہم بہت اچھے ہیں. ہم پتہ نہیں کتنے لوگوں سے بہت اچھے ہیں الحمدللہ. وہ میرے استاد ہیں نا, عبد الرحمان بھی انہی سے پڑھے ہیں ماڈل اسکول میں. مشتاق مغل صاحب شاید آپ جانتے ہوں, مشتاق نذیر صاحب, یہ جیلانی ہاسپٹل کے بیک سائڈ پہ رہتے. ہاں ہاں مرزا مشتاق. ہاں جی ہاں جی. تو ان کے پاس نا میں بیٹھا تھا, یہ چند مہینے پہلے بات ہو رہی تھی. میں نے کہا جی, کہتے ہیں کہ مجھے ایک چیز نا بڑی تعجب والی لگی کہ آپ دیکھو, میں نے تم سے پوچھا کہ تم نے کیا کرنا ہے 9th کلاس میں نا, تم نے کہا کہ میں نے سافٹ ویئر انجینئر بننا ہے, اور تم بن گئے. ہمارے پاس کہتے ہیں ایک بچہ تھا, تو اس سے میں نے پوچھا بگڑ گڑی سائڈ کا نا, تو کہتا ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ تم نے کیا کرنا ہے, کہتا میں نے شادی کرنی ہے. تو کہتے ہیں کہ پھر کیا کرنا ہے, کمانا کیا ہے, کہتا میٹرک کرنی ہے پھر شادی کرنی ہے. تو کہتے ہیں کہ کماؤ گے کیسے, کہتا صحیح تگاری چیساں. تو کہتے ہیں کہ میں نا جب پمپ بنا رہا تھا ادھر, تو وہ جب شٹرنگ ہو رہی تھی اور اوپر لینٹر ڈال رہے تھے نا, تو وہ لڑکا وہاں مزدوروں میں کام کر رہا تھا. شاباش, وہی نا تگاری اس نے پھر اٹھا لی. تو وہ ایک موٹیویشنل آئیڈیا دے تو صحیح کہ بندے کے اندر یہ تمہارے اندر یہ قابلیت ہے, تم یہ کر سکتے ہو. میں نے یہ عبد الرحمان ہے, اس کو بہت زیادہ میں نے اسٹرگل کرتے ہوئے دیکھا اپنی زندگی کے اندر.
यही चीज़ है ना जी, कौन अब ये माहौल ना तो हुकूमत दे सकती है, हमारी हुकूमत गवर्नमेंट लेवल पे तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि कम्युनिटी लेवल के ऊपर अगर हम वर्क करना शुरू करें तो इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी इसके अंदर। इंशाल्लाह साथ का बाद जब भी चक्कर लगा मेरी कोशिश होगी कि बिल मुशाफा बैठ के कोई गपशप हो आपके साथ। मुझे आज का ये सेशन बहुत अच्छा लगा आपका, और आई विल लाइक के नेक्स्ट टाइम मैं आपको शेयर कर दूंगा उस साहब का नंबर भी, उन्हें जरूर ऐड कीजिएगा, और जी एक दो और बंदे हैं मैं उनके नंबर आपसे शेयर किया करूंगा, शेयर कर दूंगा, आप उनको जरूर ऐड करें अपनी इस तरह की गुफ्तगू में। जी, सबको इंशाल्लाह ऐड करेंगे। और ये देखें ना, अभी अब्दुर्रहमान के बारे में आपको इल्म नहीं था, इसकी क्वालिटीज़ के बारे में, या आप क्या कर सकते हैं, क्या बेनिफिट हो सकता है, वो आपने क्या क्या एफर्ट्स की हुई हैं, वो इनको इल्म नहीं था, मुझे इल्म नहीं था। तो बहुत सारी जी बातें हैं जो शेयरिंग में हमारे नॉलेज में आ चुकी हैं। तो जी बड़ी उम्मीद है कि हम चलें, कोई दो कदम नहीं, दीवार नहीं, तो हम एक ईंट तो लगा ही सकते हैं ना किसी लेवल के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करे हमें हमारे मकसद में, और दैट्स गुड। और आखिरी कमेंट सर जी, ये मेरे प्रोग्राम के बारे में, कि इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी आपका प्रोग्राम ये आज लाइव प्रोग्राम में इस तरह टॉपिक वाइज, और आपने जो इसको टॉपिक्स रखे थे उनको बात करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे सबसे ज़्यादा ये चीज़ पसंद आई कि आपके जो आपने जो बंदे ऐड किए दोनों, और उनका यानी कि प्रोफाइल देख के यकीनन आपने ऐड किए, और ये मैं मज़ीद थोड़ा सा ऐड करूँगा कि ये इस तरह के प्रोग्राम्स में मज़ीद टैलेंटेड पर्सनस को आना चाहिए ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस हो। मैं बिल्कुल इसको अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं कोशिश करूंगा इसको जहां तक हो सकता है मैं आपको सपोर्ट करूं। शुक्रिया सर जी। और अब्दुर्रहमान भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत का। थैंक यू सो मच सर जी। इसका जो लिंक है वो मैं फिर आप दोस्तों से शेयर कर दूंगा फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह।